أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. جی کیا حال ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ الحمد للہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد السلام اچھا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مس آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، الحمد للہ سہیلا میں بالکل ٹھیک ہوں. اچھا جی، آج کا ہمارا لیسن 21 آیت سے انشاءاللہ. کل کی آیات میں سے کسی کو کوئی پرابلم تو نہیں ہوئی ہے؟ ترجمہ یاد کیا آپ لوگوں نے؟ دیکھیں جس دن جو جو آیات ہوا کرے نا اسی دن یاد کر لیا کریں. کوشش کریں کہ آپ 24 گھنٹے سے پہلے پہلے اس کو یاد کر چکے ہوں. کر لیا یاد یا نہیں؟ جمع کر رہے ہیں بیٹھ کے، پھر کہیں گے کہ 10 آیتیں مشکل ہو رہی ہیں یاد کرنا. کس کس نے یاد کر لیا؟ کون اچھا بچہ ہے؟ کس کس نے یاد کر لیا؟ 5 آیتیں آدھا یاد یاد ہو گئی کیا۔ ہیں الحمدللہ۔ اچھا 5 ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے. چلیں آج میری الحمدللہ 20 تک ہی ہو گئی ہیں۔ اچھا ماشاء اللہ بارک اللہ. باجی میں نے ایک آیت خالی یاد کیا کیونکہ مجھے لکھنا پڑتا ہے نا، میں نے آج صبح ایک آیت لکھ کے اچھا ٹھیک ہے، صحیح. چلیں آج کی کرتے ہیں آیات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایہا الذین آمنو، یہ تو آپ کو اب رٹ چکا ہوگا. تو یا ایہا حرف ندا ہے، الذین موصول اس میں موصول ہے جو کے معنی میں آمنو جو ہے وہ ایمان والے ہیں. اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو. اب یہاں پہ باقاعدہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایمان والوں کو مخاطب کر کے کیا کہہ رہے ہیں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا نہیں، تتبعو. کیا روٹ ورڈ بنے گا تتبعو کا؟ جی بتائیں. تابعین 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 تبع تبع. تبع اردو میں بھی ہم ایک لفظ بولتے ہیں اتباع. بولتے ہیں ہم اتباع. اب تو خیر بولنا ہی ہم نے بند کر دیا. اتباع کا معنی ہوتا ہے فالو، ٹو فالو. اتباع فٹ سٹیپ. اتباع بیسیکلی کیا ہے؟ کسی کے فٹ سٹیپس کو فالو کرنا. فٹ سٹیپس یعنی تبع کے اندر بھی فٹ سٹیپس کے معنی آتے ہیں. لا تتبعو، نہ تم پیروی کرو، اسی لیے پیر سے ہے پیروی، صحیح ہے. نہ تم پیروی کرو خطوات الشیطانی. خطواتن کا روٹ ورڈ خا تو اور واو ہے. خطوہ خطواتن نا بیسیکلی 2 قدموں کے درمیان کی جگہ کو بھی کہتے ہیں. قدموں کے درمیان کی جگہ کو خطوہ کہتے ہیں. درمیان کی جگہ یعنی قدموں کی. جب آپ 2 قدم، ایک اسٹیپ یہاں پر ہے ایک اسٹیپ یہاں پر ہے، ہر 2 قدم کے پیروی اس کی جگہ کو آپ کور اپ کریں گے، اس کو فالو کریں گے تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کے قدموں کے اوپر ہی چل رہے ہیں. صحیح ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا کہ اگر ایک اسٹیپ یہاں ہے اور ایک اس طرح سے چل رہا ہے تو آپ اس کو اگر اس درمیان کی جو جگہ ہے اس کو آپ فالو کر رہے ہیں تو آپ بیسیکلی اس کے قدموں پر ہی چل رہے ہیں. تو یہی کہا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی قدموں کی پیروی مت کرو. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ دیکھیں شیطان کی قدموں کی پیروی کرنا، دیکھیں وہ آپ کے دل میں ڈالتا ہے وسوسہ، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس وسوسے کو فالو کرتے ہوئے مزید آگے اپنے خیالات کا رخ مت لے کے جائیں، ٹھیک ہے؟ یہ جیسے آپ کے ذہن میں جیسے ابھی بات ہو رہی تھی لاسٹ کل لیکچر میں بھی کہ گمان کی کچھ گمان ایسے ہوتے ہیں جو خود بخود آ رہے ہوتے ہیں، جو آپ سوچ بھی نہیں رہے ہوتے اور آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ جیسے کہ کوئی شخص جو ہے اس نے ایسا کیا تو ہو سکتا ہے وہ جھوٹا ہو، یا ایسے ہی کہ میرے گھر سے کوئی چیز غائب ہوئی ہے، ہو سکتا ہے فلاں شخص آیا تھا اس نے چوری کی ہو. یہ ذہن میں آتا ہے نا آپ کے کون کون آیا تھا ہمارے گھر پہ، تو میری چیز فلاں چیز غائب ہوئی ہے تو کون کون آیا تھا، فلاں یا اچھا کام والی آئی تھی، پھر فلاں مہمان آیا تھا، پھر نیبر والی خاتون آئی تھی، ان میں سے کون چور ہو سکتا ہے. پھر آپ وہ چور کے ذہن میں آپ کیا آ رہا ہے کہ ہاں اس کی شکل بھی چور جیسی لگتی ہے اور اس کی فلاں اور وہی بات ہوئی تھی اور وہاں پر بھی کوئی چیز غائب ہوئی تھی، وہاں پر بھی وہ شخص کامن تھا. آپ مطلب وہ ایک خیالات کا نا ایک سلسلہ بنتا چلا جا رہا ہوتا ہے.
تو وہ وسوسہ، ایک جو پہلا وسوسہ ہے وہ تو شیطان کی طرف سے ہے، لیکن جب آپ اس پر اپنے اپنے آپ کو چھوڑ دیتے ہیں اور وسوسے کی را میں بہنے لگتے ہیں، یعنی آپ اس کو اسی کے رخ پہ چل پڑتے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ وہ غلط ہے، وہ ہے خطوات شیطان. ٹھیک ہے؟ جیسے آپ دیکھیں جب آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں، تو ابھی آپ نماز پڑھ آپ نے شروع کی ہے، ابھی آپ شروع کر رہے تھے ہاں اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھ رہے ہم، اور آپ نے شروع کی الحمد للہ رب العالمین. ابھی آپ نے شروع کیا تو آپ کو ایک دم خیال آیا وہ چولہے پہ کچھ رکھا ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ ذہن میں، اب پھر چولہے پہ کچھ رکھا ہے، اور چولہے پہ کیا رکھا ہے؟ گوبھی رکھی ہوئی ہے. گوبھی میرے بیٹے کو پسند نہیں ہے. اچھا ہاں، لیکن وہ تو اور بھی کچھ نہیں کھاتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا اس کو ناپسند ہے، وہ تو ہے ہی ایسا. اور یوں اب آپ کا ذہن جو ہے وہ نماز میں وہ چولہے سے کہاں کہاں پہنچ رہا ہے، بھٹک رہا ہے وہ. تو جو پہلا خیال ہے وہ وسوسہ اندازی، وہ شیطان کر رہا ہے، اور شیطان کا نام بھی منشن کیا جاتا ہے حدیث میں، خنزب. یہ ایک ایسا پرٹیکولر شیطان ہے جو آپ کو نماز میں تنگ کرنے کے لیے موجود ہے. یہ آپ کے نماز میں وسوسہ اندازی کرتا ہے، اور آپ پھر جب اسی اس میں کھو جاتے ہیں، اور آخر میں آپ اتحیات پڑھ رہے تھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلا پوری نماز ختم ہو گئی، اور آپ انہی خیالات کے اندر تھے. تو یہ بھی کیا ہے؟ لا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ آپ شیطان کے قدموں کی پیروی مت کریں. دوسرا جو اس کا معنی بن رہا ہے وہ یہ کہ آپ دیکھیں آپ شیطان کی صفت کیا ہے، شیطان کی کیا صفت ہے. صحیح ہے؟ اس نے کیا کیا تھا جب اللہ تعالیٰ نے کہا میں آدم علیہ السلام کو بنانے والا ہوں، اور جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں گا، تو فرشتوں سے اللہ نے کہا کہ اس کو سجدہ کرنا، تو شیطان نے سجدہ نہیں کیا، اور اس نے کیا کہا؟ اس نے بڑا بننا چاہا. بڑا نہیں بنا، وہ تکبر کیا. تکبر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ استکبار کا مطلب ہوتا ہے بڑا بننا چاہنا. تو وہ اس نے بڑا بننا چاہا، یعنی اس نے حسد کیا. صحیح، حسد کیا اس کو، اور نفرت کی. اس نے آدم علیہ السلام سے نفرت کی، اور پھر کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں. تو دوسری جگہ اور کیا کیا؟ اس نے تکبر کیا. یہ پین کو کیا ہو گیا؟ تکبر بھی کیا، نفرت کی. صحیح ہے؟ اور کیا کیا اس نے؟ بلیم کیا. کیا کہتے ہیں اس کو اردو میں؟ اس نے اللہ تعالیٰ پر الزام لگایا کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا. جی الزام. دوسرا اس نے اور کیا کیا؟ اپنے گناہ پر اصرار کیا. گناہ پہ اصرار کرنا کیا کہتے ہیں؟ کیا مطلب ہوتا ہے گناہ پہ اصرار کرنا؟ کیا مطلب ہوتا ہے گناہ پہ اصرار کرنا؟ بار بار گناہ کرنا. نہیں، گناہ پہ اصرار کا اس مطلب، پہ قائم رہا، ہاں گناہ اس کو مطلب جی مزید پہ کیا، قائم رہا مزید کہ وہ بزد رہا اس پہ. ہاں. جیسے میں آپ سے کہوں کہ میں آپ کو تھپڑ ماروں، اور پھر میں آپ سے کہوں کہ میں نے آپ کو تھپڑ اس لیے مارا کیونکہ آپ نے مجھے غصہ دلایا. مطلب میں جو غلط کام کر رہی ہوں میں اسے جسٹیفائی کروں، اور اپنے گناہ پہ ندامت نہ ہو مجھے. اس کو کہتے ہیں گناہ پر اصرار کرنا. ٹھیک ہے؟ تو اس نے اپنے گناہ پہ، اس کو کوئی ندامت نہیں تھی، اس نے اللہ تعالیٰ کو کہا کہ تو نے مجھے جس طرح گمراہ کیا ہے نا، میں بھی تیرے اس بندے کی اولاد کو اور اسے گمراہ کروں گا، اور میں یہ ثابت کروں گا کہ یہ شکر گزار نہیں ہے. جو ویلیو اور جو عزت آپ نے ان کو دی ہے وہ اس لائق ہی نہیں تھے. میں یہ ثابت کروں گا. یہ ہے شیطان کا کام اور اس کی صفت، کہ وہ حسد میں مبتلا ہے، وہ ہم سے نفرت کرتا ہے، وہ تکبر کرتا ہے کہ میں بہتر ہوں، اور وہ الزام ڈلواتا ہے. اور یہی صفت آپ کے اندر بھی پیدا کرتا ہے. جب کوئی شخص کسی کا دوست ہوتا ہے نا، تو وہ ایٹ دا اینڈ وہ اسی کے جیسا ہو جاتا ہے. تو اس کے جیسا ہو جاتا ہے تو وہ صفت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. تو انسانوں میں بھی شیطان صفت لوگ ہوتے ہیں. تو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ شیطان صفت ہوتے ہیں، یعنی کہ صرف جنوں میں شیطان نہیں ہوتے، انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں. ٹھیک ہے؟ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے ایسے آپ کے آس پاس جو آپ کو مستقل ان چیزوں کی طرف دھکیلتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں کہ جو کوئی شخص اگر نشے کی عادت میں مبتلا ہوتا ہے، پھر وہ ریہیب سینٹرز جاتا ہے، وہاں پر وہ علاج کرواتا ہے، اپنی باڈی کو ریکور کرتا ہے، تو اس کو پھر ڈاکٹر مشورہ دیتے ہیں کہ اب آپ اپنی جگہ بدل لیں، اب اپنے دوست بدل لیں، آپ اپنے پرانی ان جگہوں پہ نہ ہو تو آپ کو پھر سے وہ طلب محسوس ہو اور آپ واپس اس جگہوں پر جائیں. پھر اگر کوئی اس کو پرانا شخص مل جائے
جو انہی ہیبٹس میں مبتلا تھا تو اس کو کیا کر دے گا، وہ اپنا جیسا واپس بنا لے گا. تو یہ چیزیں سمجھ آتی ہیں آپ کو کہ آپ اب اس گناہ کو، اس دنیا کی جو آپ جو ان لذتوں میں مبتلا تھے جو کہ گناہوں کی لذتیں تھی، جیسے غیبت، چغلی، دوسروں کی برائیاں اور یہ ساری چیزیں، تو اب آپ وہ راستہ چھوڑ چکے ہیں. جب آپ چھوڑ چکے ہیں تو کچھ لوگ ہوں گے جو آپ کو واپس اسی میں گھسیٹنے کی کوشش کریں گے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس راستے کو فالو نہیں کرنا، آپ نے اپنا دامن بچانا ہے. دوسری بات جو ہم نے کل سیکھی تھی وہ یہ کہ جب آپ کے سامنے کوئی کسی کی برائی کرے گا تو آپ نے خاموش نہیں رہنا، آپ نے اس کا ڈیفینڈ کرنا ہے. اور اگر آپ اس کا ڈیفینڈ نہیں کر سکتے تو آپ نے صرف یہ کہنا ہے ہاذا افکم مبین، یہ تو کھلا بہتان ہے، یہ کھلا جھوٹ ہے، مجھے ایسا نہیں لگتا، یہ جھوٹ لگ رہا ہے مجھے، یہ بات سچ نہیں ہے. کچھ نہ کچھ آپ نے اس طرح کا کہنا ہے تاکہ آپ اپنا دامن یہاں سے صاف کر لیں، کیونکہ اس شخص کا بھی آپ پر حق ہے کہ جس کی بات آپ کے سامنے کی جا رہی ہے اور اللہ نے آپ کو سمجھایا یہ بات کہ تم نے یہ کیوں نہ کہا، یعنی کہ ہم کو یہ کہنا چاہیے، ہم خاموش نہیں رہ سکتے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. ومن، اور جو کوئی یتبع، وہی روٹ ورڈ ہے تابعین، اور جو کوئی اتباع کرے گا یا اتباع کرے خطوات الشیطان، قدموں کی، الشیطانی، شیطان کے، فَإِنَّهُ، تو بے شک وہ، یأمر کا روٹ ورڈ کیا بنے گا، یا نکال دیں گے، امر، امر، حمزہ یا میم را، نکال دیں گے آپ اس میں الف سے. میم را. یہ حمزہ میم را اس کا روٹ ورڈ امر. امر ہم کہتے ہیں نا، یہ امر جو ہے، امر، یہ امر اچھی بات ہے. امر کا معنی ہوتا ہے کام، صحیح ہے. تو وہ یامرو، وہ ایک ایسے کام کا حکم دیتا ہے. امر جو ہے وہ حکم کو بھی کہتے ہیں، وہ تمہیں حکم دیتا ہے کسی کام کا. اور وہ کون سا کام ہے، بالفحشائی، کیسا حکم ہے، فحشاء کا حکم ہے. یعنی اس کا روٹ ورڈ ہمارے پاس بنتا ہے فا، ہا اور شین، فحش. ایسا حکم دیتا ہے جو کہ فحش ہے. میں کلر بدل لوں، فا، ہا اور شین، فحش. والمنکر، اور منکر کا حکم دیتا ہے. اس کا روٹ ورڈ ہوگا نون، کاف اور رے نکرا. ٹھیک ہے، وہ تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے. فحشاء کیا ہوتی ہے، بیسیکلی بے حیائی. اب اس حیا کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. بے حیائی، صحیح. حیا کیا ہوتی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ حیا کیا ہوتی ہے؟ بس یہ یلو کلر نظر نہیں آ رہا. سوری، میں دوسرا کلر لے چکی ہوں. مجھے بتائیں، بے حیائی میں نے لکھا ہے وہاں پر کہ حیا کیا ہوتی ہے. جب تک آپ حیا کو نہیں سمجھیں گے تو حیا آپ چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے، چھپی ہوئی چیز. چھپی ہوئی چیز، ٹھیک ہے. دیکھیں، حیا نا بیسیکلی ایمان کا حصہ ہے. یہ بات آپ سمجھ لیں. سب سے پہلے تو اس کو لکھیں آپ، حیا ایمان کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، ایمان کا حصہ ہے. جیسے صفائی بھی تو ایمان کا حصہ ہے نا، نصف ایمان ہم کہتے ہیں. تو حیا ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے، یعنی ایک برانچ ہے. حیا بہت ضروری ہے. اور پھر ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں حیا نہ رہے تو جو چاہے کرو. یعنی جب تمہارا حیا نہیں رہے گی تو پھر ایمان بھی ختم ہو جائے گا. تو یہ حیا کیا ہے؟ دیکھیں، ہمارے ذہن میں ایک دم حیا کے معاملے میں نا ہم سمجھتے کہ شاید حیا جو ہے وہ صرف اتنا ہے کہ انسان جو ہے وہ کپڑے پورے پہنے. حیا جو ہے وہ صرف جسم کے چھپے ہوئے چیزوں کو چھپا لینا، اور یہی چیز حیا ہے. دیکھیں، حیا ہر چیز پہ آتی ہے. ہر وہ چیز جو کہ فحش کے زمرے میں آتی ہے، صحیح ہے. ہر وہ چیز جو فحش ہے وہ بے حیائی ہے، یعنی کہ اس کے اندر سے حیا مائنس ہے. یعنی کہ صرف مطلب برہنہ پن نہیں ہے اس کے اندر، اس میں یہ بھی ہے کہ جیسے اگر کوئی شخص جو ہے وہ کوئی گالی منہ سے نکالے، کوئی ایسی بات منہ سے نکالے جس کو سن کر دوسرا جو ہے وہ تھوڑا سا ان ایزی ہو جائے. صحیح ہے، وہ باتیں بھی، وہ الفاظ بھی، وہ چیزیں بھی، جتنی بھی چیزیں وہ حیا کے منافی ہیں. جیسے اگر فرض کریں کہ آپ کسی کو سنتے ہیں کہ ٹیچر کے بارے میں کوئی غلط بات وہ کہہ رہا تھا، ٹھیک ہے. تو اب اس نے تو کہہ دیا، لیکن اس کو مجھ تک رسائی نہیں ملی. یا تو وہ مجھے جانتا بھی ہے یا مجھ سے بات بھی کرتا ہے، لیکن وہ مجھ سے نہیں کہہ رہا، وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ فلاں ٹیچر ایسی اور ویسی ہے. تو آپ نے یہ بات آ کر مجھ سے کہی کہ آپ کو پتا ہے کہ ٹیچر فلاں شخص آپ کے بارے میں یہ اور یہ کہہ رہا تھا. تو اب آپ نے مجھ سے حیا نہیں کی.
आपने ये बात मेरे मुंह पर कही, यानी कि आप देखें ना, ये हया बेसिकली अदब और ये तमाम चीजों के साथ आता है। अब आप देखिए ना, बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो आप अपने दोस्तों से करते हैं लेकिन आप अपने माँ बाप से नहीं कर पाते। इसी तरह आप अपने एल्डर्स से, आप अपने उस्ताद से, इस तरह कुछ बातें ऐसी होती है ना जो आप किसी हर हर लेवल की बात आप हर किसी से नहीं करते। लेकिन आज की जनरेशन का जो सबसे बड़ा मसला है ना, वो ये है कि हम इस हया वाले इस आंसर से ना महरूम हो गए हैं। बच्चों को ये बात पता ही नहीं है कि कौन सी बात किससे करनी है और किससे नहीं करनी। जो फितरतन जो हया अंदर थी ना, वो कहीं मफकूद हो गई है, मर मरा गई है वो। उसको जिंदा करने की जरूरत है। तो इसको हमने जो है देखना है कि यानी कि जो शख्स, इंसान, जो चीज हम अपने लिए पसंद नहीं करते वो दूसरों के बारे में भी करना हया के खिलाफ है। जी रुबीना आंटी कुछ कह रही हैं? हाँ, ये मसलन जैसे आँख का हया, आँख की हया हो गई, जबान की हया हो गई, और कान की, सुनने की, कि हम इस तरह की बातें ना देखें ना सुने जो फहश के जुमरे में आती हैं। एग्जैक्टली। तो इसमें भी आप अपनी तन्हाई में जब आप फोन यूज करते हैं तो आप हम्म, 10,000 चीजें आपके सामने से गुजरती हैं। तो बिल्कुल। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो कि आप हर किसी के सामने नहीं देख सकते। सही है, कोई डांस हो रहा हाँ, है, कोई उरियानियत है, कुछ भी है, तो आप जो है, आपका बच्चा अगर साथ बैठा हुआ है तो आप फौरन या तो स्क्रॉल करेंगे और आप सोचेंगे मैं बाद में देख लूंगी, ये चीज मैं बाद में देख लूंगी, या ये कि फिर कभी, अभी आप उसके सामने नहीं देख सकती। या आपके अम्मा बाबा आसपास बैठे हुए हैं, भाई बैठा हुआ है, तो आप उसके सामने नहीं देख रहे, आप आगे पीछे कर रहे हैं और आप सोचे मैं बाद में देख लूंगी। तो ये भी हया वाली चीज है जो आपको हम्म, अकेले में भी नहीं देखनी चाहिए। ये सोचने वाली बात, बिल्कुल बिल्कुल मैं एक दूसरे बिल्कुल। के सामने नहीं देख पा रही तो वो मैं अकेले में भी ना देखूं। और इसके बारे में हदीस कुदसी है कि मेरे मेरे बंदे ने मुझसे हया नहीं की। तो इसको आगे एक्सप्लेन किया हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिसका मैं मफहूम बता रही हूँ कि वो शख्स जो कि दूसरों से, लोगों से तो हया कर रहा है कि वो ये काम दूसरों के सामने नहीं कर रहा, लेकिन वो अकेले में कर रहा है, इसका मतलब वो ये नहीं सोच रहा कि इस वक्त अल्लाह मेरे साथ है। वो अल्लाह से हया नहीं कर रहा, वो अल्लाह के सामने तो कर रहा है। तो ये चीजें हमें देखने की जरूरत है। तो यही ऐसे ही अपने जहन को साफ रखें। हया के खिलाफ है कि हम ऐसी कोई बात मुंह से निकालें। और आपको पता है, ये बड़ा पहला कदम ना हमेशा मुश्किल होता है। शुरू शुरू में आप जब स्कूल में होते हैं, आपको अदब सिखाया जाता है, डिसिप्लिन सिखाया जाता है। जैसे आप कॉलेज में जाते हैं, थोड़ा सा आप खुलते हैं, थोड़ा आप जो है वो आपको लड़कियां मिलती हैं और फिर वो थोड़ा सा और ज्यादा बातें वो ऐसी करती हैं कुछ जरा, या तो क्योंकि आजादी मिली होती है थोड़ी थोड़ी, तो वो थोड़ा सा आउट होते हैं, थोड़ी थोड़ी गालियां मुंह से निकालने लगते हैं, फिर इधर उधर की बातें और फिर फिल्म और ड्रामा और इन सब की बातें शुरू करती है। तो फिर क्या होता है, फिर उसके बाद जब आप यूनिवर्सिटीज वगैरह में जाते हैं, वहाँ को एजुकेशन होती है, वहाँ आप थोड़े और खुल जाते हैं, तो हया आहिस्ता आहिस्ता क्या होती है, कम होती जा रही है। ये तो हमारे साथ हुआ था ना। लेकिन मुझे लगता है अब हमारी जो जनरेशन है वो तो स्कूल में ही ऐसी है। जब जैसे ही जरा 6 7 8 में पहुंचते हैं तो वो वैसे ही मतलब ऐसी बातें शुरू कर देते हैं, या ऐसी बात शुरू करते हैं जो कि सबके सामने नहीं की जा सकती। तो ये बातें हमें देखने की जरूरत है। आगे देखते हैं इसको, वलौला, और अगर ना होता, फजलुल्लाही, अल्लाह का फजल, अलैकुम, तुम पर, वरहमतुहु। अच्छा, कभी भी कहीं पे भी कोई लफ्ज आपको समझ में ना आ रहा हो, तो जितने भी नए बच्चे हैं, मैं ये सोच के चल रही होती हूँ कि ये लफ्ज तो आपको पता होगा, लेकिन कहीं आपको ऐसा लगता हो कि कोई लफ्ज आपको समझ नहीं आया, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं वो मुझसे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है? वरहमतुहु, और रहमत उसकी, अगर अल्लाह की रहमत और उसका फजल तुम पर ना होता, माँ, नहीं, नहीं है ना इसका माना, मेरा ख्याल है, हाँ, माँ नहीं, जका, पाक हो सकता। अब इसका रूट वर्ड क्या होगा जका का? जा काफ या जा काफ वाव। जाकाफ वाओ। जाकाफ वाओ वाव भी है, का या भी जकात। है। नहीं, अच्छा, हाँ ये हो, एक, ठीक है। हाँ, इसमें हमारे इसमें जा काफ या लिखा हुआ है, और वैसे मैंने दो जगह देखा था तो जा काफ वाव भी है। ठीक है। जकात भी इसी लफ्ज से होता है, जकात, यानी जकात भी आपके माल को पाक करती है, ठीक है? वो भी पाकी से ही है, जकवा का माना पाक करना। और तस्किया भी इसी लफ्ज से होता है, तस्किया जो हम बोलते हैं कि हमें अपना नफ्स का तस्किया करना चाहिए, यानी कि नफ्स को पाक करना चाहिए। तो ना जका पाक हो सकता था, मिन कुम, तुम में से,
من من अहदिन कोई भी, एक, अबदन कभी भी, सही है, कोई भी तुम में से, मिन अहदिन कोई एक, अबदन कभी भी, वलाकिन्ना और लेकिन, अल्लाह अल्लाह, युज़क्की वो पाक करता है, मन जिसे यशाउ वो चाहता है। अब ये जो मन है ना, देखिए माँ और मन, मन और माँ ये दोनों ही ना जो के माने में इस्तेमाल होते हैं। एक तो आपने ये देखा था ना इस्म मौसूल, ये इस्म मौसूल नहीं है, मन और माँ ये हर्फ है, लेकिन ये भी जो के माने में इस्तेमाल होते हैं। इनमें से जो माँ है ना, ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, सही है। इसमें यानी कि लिविंग नॉन लिविंग का मतलब होता है कि जैसे आसमान जमीन सबके बारे में आ जाएगा इसमें, अगर तो लिविंग थिंग भी शामिल करना चाहे तो वो भी की जा सकती है, और खाली नॉन लिविंग भी आ जाएगी, लेकिन मन जो है वो सिर्फ लिविंग के लिए आएगा। यानी किसी शख्स के बारे में जब कोई बात हो रही होगी तो मन आता है कि वो शख्स जो मन उल्टा चलता हो, या इसी तरह मिन अहदिन, इस तरह से। वैसे ये तो मन नहीं है, ये तो मिन है। अच्छा, मन वैसे ही मैं आपको बता रही थी, ठीक है। यहाँ है ना मन, सॉरी ये रहा, मैं भी कंफ्यूज हो गई हूँ। वलाकिन्नल्लाह मन यशा, जिससे वो चाहता है, सही है, जिसको जिस शख्स को वो चाहता है, अल्लाह जिसको चाहता है उसको पाक कर देता है। तो ये बात किस बारे में हो रही है अभी हम आगे तफसीर में पढ़ते हैं। वल्लाहु और अल्लाह समीउन खूब सुनने वाला है, अलीमुन खूब जानने वाला है। यशा का जो रूट वर्ड है वो शीन या और हमजा है, शी से, सही है, चाहना, मर्जी। अच्छा, इसको मिटा देते हैं, आगे चलते हैं नीचे। इस मकाम पर शैतान की पैरवी से ममानियत के बाद ये फरमाना कि अगर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत ना होती तो तुम में से कोई भी पाक नहीं हो सकता था, इससे ये मकसद मालूम होता है कि जो लोग मज़कूरा वाक़या इफ्क में मुलविस होने के से बच गए थे, ये महज अल्लाह ही का फजल था जो उन पर हुआ। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, दो किस्म की हिदायत होती है, एक हिदायत रुश्द होती है और दूसरी क्या होती है, हिदायत, जी बताएं। हिदायत तौफीक तौफीक। तौफीक। शाबाश। कुछ वर्ड्स, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, वो फौरन आपका जवाब आए। हिदायत रुश्द और हिदायत तौफीक। तो हिदायत तौफीक ये है कि अल्लाह का फजल हो था तभी तो तुमको तौफीक मिली कि तुमने उस पर सब्र भी किया, जैसे हजरत आयशा का हमें हमें मामला मिलता है, ऐसे ही हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सब्र कर रहे थे। इसी तरह सहाबी जो थे बाकी, वो अच्छी गवाही दे रहे थे, ये तौफीक थी अल्लाह की तरफ से। कोई भी नेकी अल्लाह के इज़्न के बगैर तो इंसान कर ही नहीं सकता, ये तौफीक है जो इंसान को एक नेकी यानी रुश्द पे होने की वजह से मिलती है, वरना वो भी उसी रौ में बह जाते जिसमें बाज मुसलमान बह गए थे। इसलिए शैतान के दाव और फरेब से बचने के लिए एक तो हर वक्त अल्लाह से मदद तलब करनी चाहिए, उसकी तरफ रुजू करते रहना चाहिए, और दूसरे जो लोग अपने नफ्स की कमजोरी से शैतान के फरेब का शिकार हो गए उनको ज्यादा हदफ और मलामत का मत बनाओ, यानी कि हर वक्त उनके पीछे मत पड़े रहो कि तुमने ऐसा किया था, देखो तुमने तो ऐसा कर दिया, तुम तो ऐसे थे, बल्कि खैर ख्वाहाना तरीके से उनकी इस्लाह करने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर वो एक दफा, यानी कि अब जैसे इन लोगों को हदफ कजफ लग गई थी, कजफ लगने के बाद अब उनको दोबारा से उस गुनाह पे शर्मसार मत करो, सही है। तो अल्लाह ताला यहाँ पर फरमा रहे कि हमने शैतान के कदमों की पैरवी नहीं करनी। आगे है वला और ना या तली का रूट वर्ड क्या बनेगा जी, थोड़ा डिफरेंट वर्ड है, ये है हमजा लाम या, हमजा लाम वाव, हमजा लाम वाव दोनों ही। हमजा लाम वाव। हाँ, ये था ईला, असल में ये लफ्ज होता है ईला, सही है, ईला से है। ईला जो होती है एक ऐसी कसम होती है, ईला जो होती है वो बेसिकली ऐसी कसम होती है जिसमें पहले जमाने में लोग अपनी बीवियों को छोड़ने के लिए ऐसी कसम खा लेते थे। छोड़ने का मतलब ये नहीं होता था कि वो तलाक दे देते थे, बल्कि वो क्या करते थे कि ईला कर लेते थे, कसम खा लेते कि तू आज से मेरी माँ जैसी है, और फिर क्या होता था, उसके साथ ताल्लुकात नहीं रखते थे, और वो बेचारी बीच में लटकती रहती थी, और ये इसकी कोई मुद्दत भी नहीं होती थी, तो इसको इसको तो रोका गया। और तो ईला इसी मामले में कसम को कहते हैं। यहाँ पर ईला वाली कसम नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक कसम के बारे में है। वला ना या तली कसम खाएं उलुल फजली, फजल वाले, उलू वाले, वाले के लिए आता है, ठीक है, और फजली फजल, और आप देखेंगे ये मुजाफ मुजाफ इलैह बनता है,
जो लोग ग्रामर पढ़ रहे हैं वो देखिए, ये मुजाफ मुजाफ और मुजाफ इलैह बनता है। ये जेर के साथ हालत मजरूर में है, हालत जर में है, और ये जो है आपका इस पे कोई ना तनवीन है और ना ही इस पे अलिफ लाम दाखिल हुआ है। तो उलुल फजली, फजल वाले, फजल वाले जो हैं वो इस बात पे, फजल का वाले का मतलब जिनको अल्लाह ताला ने कुशादगी दी है, जो मालदार लोग हैं, वो जो है वो कोई कसम ना खाएं, मिनकुम, तुम में से। और क्या दिया हुआ है अल्लाह ताला ने? फजल भी दिया हुआ है और वसाअती, और वसअत भी दी हुई है। यानी कि ये बेसिकली इस तरह से है, उलुल फजली वसाअती, मिनकुम बीच में आ गया है। तो ये दो मुजाफ है, यानी कि फजल वाले भी, और उलुल उलुल उलू उलु सा- उलुल उलू वास, इस तरह होगा, उलू वसाअती, और सात वाले, वसत वाले। अच्छा जी, फिर इसमें है अन के युतु, वो दें। अब यहाँ पर ला जो है ना, ये महजूफ है। यहाँ पर एक ला था, अल्लाह, कि वो ना देंगे, ठीक है। तो यहाँ इसीलिए ना जो है वो आपको ब्रैकेट में नजर आएगा कि वो ना देंगे उलिल कुर्बा, कुर्बत वालों को, कुर्बा कराबत वालों को। ये वही चीज है, उलू से उली हो गया, सही है, उलिल कुर्बा, क्योंकि यहाँ पे उली जो है वो आ, वो बन रहा है ना, मंसूब हो रहा है। मंसूब हो रहा है ये, क्योंकि ये मफूल बन रहा है, ठीक है। तो ये बन गया, सॉरी, रिश्तेदारों के साथ, ठीक है, रिश्ते यानी कराबत वालों के साथ, वल मसाकीना, और मिस्कीनों के साथ, वल मुहाजिरीना, और जिन्होंने हिजरत की उनके साथ। फी फी साथ नहीं आएगा, बस उनको होगा ये, फी सबीलिल्लाहि, अल्लाह के रास्ते में, मुहाजिरीना फी सबीलिल्लाहि। यानी फजल वाले तुम में से और वसत वाले ये कसम ना खाएं, और क्या नहीं कसम खाएं, कि वो नहीं देंगे, यानी अपने फजल में से शेयर नहीं करेंगे। किसको? अपने कराबतदारों को, मिस्कीनों को, मुहाजरीन को, जो अल्लाह के रास्ते में इन्होंने हिजरत की है। और वलियाफू, और चाहिए, यहाँ पे ये जो लाम था ना, ये बेसिकली हुक्मिया है, इसको कहते हैं लाए अम्र, सही है, कि तुम्हें चाहिए ये काम करना, इसको कहते हैं लाए अम्र, यानी करना, करने, हुक्म के माने में, कि चाहिए कि वो माफ करे। आइन फा वाओ इसका रूप वर्ड है। उफू, उफू और दरगुजर हम कहते हैं ना, वो उसी से, कि वो चाहिए कि माफ करे। वलियसफहू, और वो सफाह करे, साफ करे। सफा कैसा होता है? पेज जो होता है, हम सफा किसको कहते हैं? हम कहते हैं कोई सफा लेकर आओ, कोई, तो हम, हमारे जहन में होता है कि सफा बिल्कुल साफ होगा। सफाहत यानी पाक साफ, सफाई से भी है। तो वलियस फहू, और साफ कर लो, क्लीन कर लो। स्लेट को कैसे किया जाता है? क्लीन को डस्टर से साफ कर दिया जाता है। तो तुम अपना दिल भी साफ कर लो, तुम माफ भी कर दो, दरगुजर करो उस बात से, और दिल साफ कर लो। अला, क्या नहीं, तो हिब्बूना, तुम पसंद करते, तुम मोहब्बत रखते, अन के, यगफिरा, बख्श दे, अल्लाहु, अल्लाह, लकुम, तुम्हें, क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हें अल्लाह ताला बख्शे? तुम भी तो गलतियां करते हो। तुम नहीं चाहते, हमेशा ये सोचते हो कि मुझे अल्लाह ताला माफ कर दे, चाहे मैं कितनी बड़ी गलती करूं। तो फिर अगर कोई और तुम्हारे साथ बुराई कर रहा है, तो तुम भी उसे माफ कर दो। इसलिए माफ करो क्योंकि तुम्हें भी अल्लाह से माफी की उम्मीद है, ठीक है। वल्लाहु गफूर रहीम, और अल्लाह ताला तो बहुत बख्शने वाला और रहम करने वाला है। इसका रूट वर्ड भी गईन फा और रा है, ठीक है, और रहमा राहा मीम, और यगफिरा गफरा के गईन फा रा। तो हिब्बूना का रूट वर्ड हा बा बा, ठीक है। तो अब आप देखें कि अल्लाह ताला जो है, ये वही वाली बात है जो हमने पीछे नहीं पढ़ी थी, कि हजरत अबू बकर ने जब ये सुना था कि मुस्ताह बिन असासा, उन्होंने भी जो है वो उन्होंने तोहमत लगाई थी, और वो भी इसमें शरीक थे। तो उन्होंने गुस्से में ये बात, एक कसम खा ली थी बाकायदा, कि मैं अब तो उसको, उसकी मदद नहीं करूंगा, क्योंकि वो मदद करते थे, वो उनके करीबी रिश्तेदार थे, क्योंकि जो मुस्ताह की माँ थी वो उनकी खाला थी, तो एक तरह से उनके कजन थे। तो उन्होंने कसम खा ली कि मैं इनकी मदद नहीं किया करूंगा। तो इस पर ये आयत नाजिल हुई कि वो के फजल वाले ये कसम ना उठाएं। तो अब आप देखें कि किसी की मदद करने के लिए क्राइटेरिया क्या है।
अब आप देखिए उन्होंने सिर्फ ये, अल्लाह ताला सिर्फ ये भी तो कह सकते थे कि तुम कसम मत खाओ, तुम फजल वाले हो, तुम्हें तुम्हें अपने कराबतदार की मदद करनी चाहिए, बल्कि यहाँ पर पूरी लिस्ट दी गई है। सिर्फ एक बात नहीं कही कि उलुल कुर्बा, सिर्फ कह देते हैं खाली कि अई यूतु उलिल कुर्बा, के वो अपने कराबतदारों से ऐसी कसम ना खाए, बल्कि सारे ही लिस्ट दिया जाए कि वो मिस्कीन हो, मोहताज भी हो, तुम्हारे करीबी भी हैं, फिर कि वो फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में हिजरत करने वाले लोग हैं। तो उनके पास, उनको एक तो ये कि अल्लाह का हक, अल्लाह की वजह से उनके ऊपर हक है, दूसरा ये कि वो मिस्कीन है, मोहताज है, तीसरा ये कि सबसे बड़ी बात कि वो तुम्हारे करीबी रिश्तेदार हैं। तो इन सब से ये आप देखें कि वो कहा जा रहा है कि तुम उनको इसलिए मदद करो क्योंकि ये खूबियां उसके अंदर, या ये सिफात जो है वो उस बंदे के अंदर है, तो तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। इसलिए नहीं कि उसका अखलाक कैसा है, इसलिए नहीं कि वो तुम्हारे साथ कैसा सलूक करता है, इसलिए नहीं कि वो तुम्हें इज्जत देता है या नहीं देता, इसलिए नहीं कि तुम्हें उसकी कुछ आदतें बुरी लगती हैं। बात समझ आ रही? किसी के ऊपर खर्च करने के लिए या किसी को किसी की मदद, माली मदद के लिए उसके अंदर ये औसाफ होना जरूरी है बस। और इसीलिए ये कहा जाता है कि आप ऐसे लोगों की मदद करें जो जिनसे मतलब आप मदद जब किसी से करें तो फिर आप उससे कुछ खास एक्सपेक्ट मत करें, बल्कि एक्सपेक्टेशंस आप अपनी जीरो रखें। तो यहाँ पर भी यही कहा जा रहा है कि अगर तुम्हें जो भी अगर तुम्हारे उनके साथ इख्तिलाफात हुए हैं तो ये ऐसी चीजें ऐसे मत करो। तो फिर क्या हुआ था, हजरत अबू बकर ने अपनी कसम तोड़ने का कफारा अदा किया था, कसम तोड़ी थी उसका कफारा अदा किया था, और फिर उसके बाद उन्होंने उसकी दोबारा से मदद शुरू कर दी थी। और एक और रिवायत में आता है कि उन्होंने उनके खर्च को बढ़ा दिया था, और फिर ये कहा था कि मैं अब जब तक मस्ता जिंदा है ये माली मदद जो है वो मेरे तरफ से खत्म नहीं होगी। ठीक है। इन्नल लदीना, बेशक वो जो, यरमुना, यरमुना का रूट वर्ड क्या है? रामीम या मीम या रामीम, अमीन। रमी से क्या माना होता है इसका? रमी क्या इल्जाम मारना, लगाना, तो मतलब इल्जाम लगाना। मारना इल्जाम? तहमत कौन सा लगाना। इल्जाम? तोहमत लगाना। कौन सा इल्जाम? इल्जाम सही है ना, खाली नॉर्मल इल्जाम नहीं है ये, जिना की तोहमत है। और किस पर? अल्लज़ीना, वो जो तोहमत लगाते हैं, अल मुहसनाती, मुहसनात पर। मुहसनात का रूट वर्ड जी? हाँ सोहद नून। और नून, हाँ सौद नून, हसन हसन, हसन। हसन से क्या माना होता है हसन का? पाक किला, साफ। किला, 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 जिसमें महफूज, यानी कि महफूज महफूज है। बेसिकली है, हर तरफ से, जिसमें दीवारें भी हैं और छत भी है, इसको कहते हैं किला, जो महफूज है। और इसी से फिर हमने निकाला था, हमने आपसे कहा था कि ये शादीशुदा के लिए, क्योंकि वो निकाह के अकद में अपने शौहर के साये में महफूज है। इसी तरह ये वो आज़ाद है। आज़ाद क्यों है? क्योंकि वो खानदानी औरत है ना, तो खानदान के एक नाम के अंदर और उसके अंदर महफूज है। अब आप देखते हैं ना कि जो लोग रॉयल्स होते हैं या खानदानी होते हैं, जैसे इंसान, वैसे हम सब भी खानदानी है, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो उन पर कोई उंगली नहीं उठाता, सही है। लेकिन जो औरतें जिस तरह से बाहर सरे बाजार हैं और जिनका कोई नाम निशा, मतलब वो नहीं है, कोई सरपरस्त नहीं है, आज़ाद घूम फिर रही हैं, तो उनको कोई फिर इज्जत की निगाह से भी नहीं देखता, सही है। तो वो उनकी जो महफूज छत है वो नहीं है। अब जैसे कोई औरतें हैं, जैसे अब जैसे अब जो माहौल चल रहा है वो ये चल रहा है ना कि हम शादी के बगैर भी जिंदगी गुजार सकते हैं, भाई हम कमाती हैं, तो हम जो है अपने आप को खुद सपोर्ट कर सकती हैं। क्या जरूरत है कि हम किसी मर्द के नाम के साथ ही जिए, और हमें क्या कोई जरूरत नहीं कि हम किसी शादी करें। तो वो ही जो महफूज किला है ना, वो मिसिंग होता है यहाँ पर। और फिर ऐसी औरतें इनसिक्योर फील करती हैं, और इनसिक्योरिटी है भी इसमें कि अकेले इस माशरे में अल्लाह ताला ने औरत को ऐसा बनाया ही नहीं कि तुम अकेले अपने आप को लेकर चलो। क्योंकि आप देखें कि हमारे ये यहाँ तक ये भी जायज़ नहीं है कि हम अपनी शादी खुद करें। हमारी शादी के फैसले हमारे वली करेंगे और वही हमारी शादी करवाएंगे। औरतों के लिए वली जो है शादी के लिए ज़रूरी है। कोई औरत खुद से जाके अपनी का फैसला नहीं कर सकती, कोर्ट मैरिज नहीं कर सकती। ठीक है। तो ये जो किला है बहुत जरूरी है। तो आजाद का मतलब वो वाला आजाद नहीं है जो आजकल के यहाँ पे आजाद है, ये गुलाम से ऑपोजिट आजाद है, और इसका माना ही खानदानी है। ठीक है। यानी आजाद बोलो या खानदानी बोलो एक ही बात है। तो जो गुलाम होती थी वो खानदानी नहीं होती थी ना,
جو غلام عورتیں ہوتی تھیں، ایک تو خاندانی نہیں ہوتی تھی، دوسرا یہ کہ ان کے ساتھ پروسٹیٹیوشنس بھی ہوتی تھی کہ وہ خود بھی اپنی مرضی سے بھی کرتی تھیں اور کوئی ان کے جو مالک ہوتے تھے وہ بھی کرواتے تھے. تو اس لیے یہ دونوں چیزیں آزاد ہونا اور خاندانی ہونا ان میں مسنگ تھی. تو محسنات اسی لیول پر آتا ہے. تو ایسی عورتیں جو کہ یا تو شادی شدہ ہیں یا خاندانی عورتیں ہیں، ضروری نہیں ہے کہ شادی شدہ ہی ہو وہ خاندانی عورت، کہ کسی شادی شدہ عورت پہ الزام مت لگاؤ تو یا کنواری پہ لگا سکتے ہیں نہیں، تو خاندانی عورت میں یہ کنواری بھی آ جائے گی. ٹھیک ہے. تو محسنات الغافلات، غافلات کا روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ غائن فعلام، غین، غافل سے جیسے ہمارے اردو میں کہتے ہیں. یعنی کہ یعنی کہ جن کو پتہ نہ ہو نا. غافل کا معنی ہے کہ بولی بالی انہیں پتہ بھی نہیں ہے. جیسے ابھی ہم حضرت عائشہ کا پڑھے تھے کہ پورا ٹائم 1 مہینے تک ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ ان کے بارے میں کیا باتیں چل رہی ہیں. غافل. المؤمنات، یا اور یہ بھی کہ ایسی ساری چیزوں سے غافل ہو جو ایسی گندی باتوں سے اور ان سب چیزوں سے پیچھے ہو. مؤمنات، اور اس کا روٹ ورڈ تو حمزہ میم نون سے ہے، جو مومن بھی ہو. صحیح ہے، حمزہ میم نون. لوئینو، تو لوئینو کا روٹ ورڈ لام عین نون، لعنت. وہ لعنت کیے گئے پھر دنیا میں، والآخرتی، اور آخرت میں بھی. اور لعنت کا کیا معنی ہوتا ہے جی؟ اللہ کی اللہ رحمت کی رحمت سے دوری، دوری. اللہ کی رحمت سے دوری. شاباش، بارک اللہ فیک. اب آپ دیکھیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ آپ لوگ اس قابل ہیں کہ آپ لفظوں کے اندر ورڈز کو بھی آپ پہچانتے ہیں کہ لعنت کا معنی اللہ کی رحمت سے دوری ہے. یہ فنگر ٹپس پہ آ رہے ہیں ماشاء اللہ آپ کے پاس. وَلَهُمْ، اور ان کے لیے عذاب عذاب ہے، علیم، بہت عظیم، بہت بڑا عذاب جو ہے وہ ان کے لیے، یعنی کہ ایسی لوگوں پر جو ہے وہ سخت عذاب اور ہوگا، اور دنیا میں بھی وہ لعنت کے مستحق ہوں گے. بعض مفسرین نے اس آیت کو حضرت عائشہ اور دیگر ازواج مطہرات کے ساتھ خاص قرار دیا ہے، اور اس آیت میں بطور خاص ان پر تہمت لگانے کی سزا بتائی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کے لیے توبہ نہیں ہے. اور بعض مفسرین نے اسے عام ہی رکھا ہے، اور یہی صحیح لگتا ہے کہ یہ بات عام ہے، اور اس میں وہی حد قذف بیان کی گئی ہے جو پہلے ہے. یعنی کہ اگر کوئی شخص اس طرح سے کسی پر تہمت لگا دیتا ہے تو پھر اس کو جو ہے وہ تہمت کی سزا اس کے قذف ہوگی، اور قذف کے بعد ہم نے پڑھا تھا نا پیچھے کہ اس کی دنیاوی سزا اگر تو وہ بھگت چکا ہوتا ہے، یعنی کہ جس پہ قذف لگ گئی، تو اب اس کو جو ہے وہ اس کی گواہی بھی قبول کی جائے گی اور وہ فاسق بھی نہیں رہے گا. لیکن اگر مطلب پھر ایک طرف یہ بھی اختلاف آتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کسی ایک چیز کو جو ہے وہ کیا جائے، لیکن یہ سب اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کے معاملات ہیں، ہم اس پہ جج نہیں کر سکتے. تو یہ ایک صرف وہ بات ہے. اور اگر وہ جیسے اگر تہمت لگانے والا مسلمان ہے تو لعنت کا مطلب ہوگا کہ وہ قابل حد ہے اور مسلمانوں کے لیے نفرت اور بعد کا مستحق، بود کا مستحق. سوری، یہ بعد نہیں ہے، یہ بود ہے. بود کا معنی ہوتا ہے وہ بعید سے ہے. ہم کہتے ہیں دلالم بعید، اردو میں عربی میں پڑھتے ہیں نا دلالم بعید، یہ اس سے ہے بود، بودل. صحیح ہے، باؤدا، باؤدا، وہ دور ہوا. صحیح ہے، یہ ہے اس کا وہ فعل. تو بود کا مستحق ہے، یعنی کہ دوری کا مستحق ہے کہ اسے لوگ چھوڑ دیں. ایسا کام وہ کر رہا ہے تو اسے لوگ چھوڑ دیں تاکہ وہ پلٹے نا. اور اگر وہ کافر ہے تو مفہوم واضح ہے کہ دنیا اور آخرت میں وہ ملعون ہے اور رحمت الہی سے محروم ہے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. یوم تشہد، بہت ہی ڈرانے والی آیت ہے. یوم، جس دن، تشہد، کیا روٹ ورڈ ہوگا تشہد کا؟ شین ہا دال شہاد، گواہی شہاد، دینا. اس دن گواہی دیں گی، علیہم، ان پر، السنتہم، السنتہم کیا روٹ ورڈ ہے؟ سین نون، لسان. لام سین نون. لام سین نون. لسان مطلب زبان، لسان القرآن، لسان زبان کو کہتے ہیں. وہ ایدیہم، اور ان کے ہاتھ، یدایا، یادالیا، ان کے ہاتھ. وہ ارجلہم، اور ان کے پاؤں. دیکھیں، رجول جیم پہ پیش ہوگا اور راب پہ زبر ہوگا، رجول، تو یہ بنتا ہے آدمی. اور رجل، را پہ زیر ہوگا، جیم ساکن ہوگا، یہ بنتا ہے پاؤں. پنڈلی کو بھی رجلن کہتے ہیں، پاؤں کو بھی رجلن کہتے ہیں. تو ارجلہم، ان کی ٹانگیں، ان کے پاؤں. بیما، بوجہ اس کے جو، یعنی اس کی گواہی دیں گے. کانو، تھے وہ،
यामलून वो अमल करते, यानी जब उस दिन से डरना चाहिए जब इंसान की अपनी जबान, इंसान के हाथ और पांव उसके अमल की गवाहियां देंगे। आप जितने भी छुप कर कोई बात कर लें, लेकिन ये आप अपने आप से तो नहीं छुप सकते ना, अपनी बॉडी से तो नहीं छुप सकते। ये चीजें तो आपके साथ ही हैं और ये आपके अपने हैं। आप मतलब आप उसको अपना ही समझते हैं ना, अपना हाथ पाँव, और आप अपनी आप को अपनी अपनी जबान को आप अपना समझते हैं, ओन करते हैं। अगर आपकी अपनी चीज आपके खिलाफ हो जाए तो ये कितना बड़ा शौक है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे समझे कि आप कोई बात कर रहे हो, आप कहें कि नहीं हाँ मैं तो बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ और मैंने तो फला दिन भी ये बनाया था और यूं, और ऐसे ही इतने में आपका बच्चा आके आपको कहे मामा, ये तो मामा आप तो हमेशा बाहर से खाना मंगाती है, आप खाना घर में कब पकाती है, तो आप क्या हो जाएगा, आप अजीब सी हो जाएंगी ना, कि आपका अपना बच्चा ही आपकी बात को डिनाई करके आ रहा है सामने। और बाद में जो है वो आप उस बच्चे को डांटे कि मैं जब कोई बात कर रही थी तो मैं बीच में बोलने की क्या जरूरत थी, और क्या तुमने मेरी बात को ही डिनाई कर दिया। आप मतलब अपने आप में कितनी मतलब तौहीन अहानत सा महसूस करेंगे ना, कि आपके बच्चे ने ही आपको आके झूठा साबित कर दिया। तो अब आप ये तो आप दुनिया की बात कर रहे हैं कि बच्चे की बात है, बच्चा तो फिर आपकी जिस्म से दूर है, ये तो आपके अपने जिस्म के हिस्से हैं। और ये जब आपके खिलाफ, अल्लाह ना करे, लेकिन हमारे खिलाफ ये अल्लाह ना करे कि हमारे खिलाफ जब जब ये वो देंगे, गवाही देंगे, तो ये कितनी कितनी सुक्की की बात होगी, कितना मतलब हम इंसान कैसा क्या फील करेगा कि इंसान के अपने हाथ पांव कह रहे हैं कि ये हाथों से इसने ये काम किया था, इसने किसी को मारा था, या ये चल के किसी ऐसी जगह पे गया था। और फिर जबान उसने, अब जबान तो आप देखें ना कि जबान तो औरतों की बंद ही नहीं होती, क्या क्या नहीं निकलता हमारी जबानों से। तो ये तो हर वक्त ही एक्टिव भी रहती है और इसमें दर्द भी नहीं होता, इतना बोलते हैं हम। आज़ा और जवारे की शहादत, इस दुनिया में इंसान जो कुछ भी जबान से बोलता है या कलाम करता है, वो दिल के इरादे के मुताबिक ही बोलता है। दिल में झूठ बोलने या हेरा फेरी करने की नियत हो, तो इंसान की जबान वही अल्फाज निकालेगी ना जो उसके दिल में होगा। और यही बात मैंने आपसे कही कि जो आपके दिल में होता है वो एट द एंड आपकी जबान पे आ जाता है। तो अपने दिल को साफ रखें। वो यह जबान दिल के इरादे की ताबे होती है, और दूसरे आज़ा भी वही काम करते हैं जो आपके दिल में होता है। हम कहते हैं ना, मेरा दिल चाह रहा है मैं आइसक्रीम खाऊं, मेरा दिल चाह रहा है मैं ये करूं। तो वो जो दिल है, असल में सारी चीजों का जो का ओरिजिन है वो आपका दिल है। तो दिल में जो कुछ भी होगा वही आपके हाथ पांव और आपकी जबान, आपका अपना आप वो कर रहा होगा। तो आखिरत में आज़ाद जो है वो इंसान के इरादे इरादे के ताबे नहीं होंगे, बल्कि उस हकीकत के ताबे होंगे जो इंसान इस दुनिया में अपने जवारे से और आज़ा से कर रहा था। वो उसके ऑपोजिट उसी तरह रहेगा। जैसे हम कहते हैं ना कि इंसान का, हम दुआ मांगते हैं ना कि अल्लाह हमारा अंजाम जो है ना वो खात्मा बिल खैर हो, अंजाम अच्छा हो। अंजाम का मतलब है कि हमारी मौत अच्छी हो। तो इंसान की मौत तब अच्छी होती है जब उसकी जिंदगी भी उस ऑर्डर पर होती है। यानी जो आखिरी अमल होगा ना, वो डिपेंड करेगा कि आपका मामूलात क्या है। क्योंकि इंसान को ये तो नहीं पता ना कि वो कब मर जाएगा। अगर किसी को पता हो कि अच्छा मैं फला टाइम पे मरने वाली हूँ, तो फिर इंसान सोचेगा अभी जो भी करना है करते रहो, उस टाइम पर नमाज पढ़ने खड़े हो जाएंगे ताकि नमाज में मौत आए, या उस टाइम पे सजदे में गिर जाएंगे। तो इंसान को तो पता ही नहीं है कि इंसान किस हालत में मरेगा, कब मरेगा। तो जो इंसान की दिलचस्पियां होती है ना, वही इंसान का आखिरी अमल बन जाता है। जैसे किसी इंसान को मस्जिद से लगाव है, हर वक्त वो मस्जिद में जाना चाहता है, तो हो सकता है कि जब उसकी मौत का टाइम हो वो मस्जिद में ही हो। और एक इंसान है उसका हमेशा दिल जो है वो ड्रामों गानों में लगा हुआ है, तो हो सकता है वो वही काम कर रहा हो। अब कितने लोग हैं जो कि प्लेयर्स होते हैं, फुटबॉल खेलते खेलते उनकी वो मर गए, इसी तरह वो कंपेयरिंग करते करते मर गए। कोई टीवी ड्रामे में एक्टिंग कर रहे थे, एक्टिंग करते करते गिरे और मर गए। तो जो काम वो रूटीन में करते हैं और जिस चीज से उससे तलब है, जो चीज उनकी फेवरेट है, उसी चीज पर उनका खात्मा बिल खैर होता है, मतलब खात्मा होगा। अब वो बिल खैर हो कि बिल शर हो, ये वो डिपेंड करता है कि उसकी रूटीन क्या थी। जैसे एक डॉक्टर थे, उनका एक इंटरव्यू आ रहा था, और उन्होंने ये बात रिसर्च उन्होंने अपना की कि मैं बहुत से लोगों को अपने सामने मरते हुए देखा है। तो मैंने कई लोगों को ऐसे भी देखा कि अपने अपने मरने के कुछ सेकंड्स या कुछ लम्हात पहले वो अपने करीबी रिश्तेदार को ये पूछ रहे थे, बताओ फला ड्रामे में क्या हुआ, उसकी किस्त आ गई, फला ड्रामे में क्या हुआ। इसी तरह वो जो है वो कुछ कुछ मुंह से निकाल रहे थे, और जब हमने गौर से सुना तो पता चला वो मुंह से गालियां निकाल रहे थे।
اور اسی طرح جب کسی کا سنا کہ وہ کیا کر رہا ہے تو وہ گانا گا رہا تھا. اور ایک میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا پیچھے کورس میں کسی میں، کہ ایک شخص تھا کہ جس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ سڑک پہ پڑا ہوا تھا، تو ایک دوسرا شخص جو کہانی لکھ رہا تھا، دوسرے شخص نے اس کو دیکھا، وہ اپنے دوست کے ساتھ تھا تو اس نے اس کی مدد کی. اور ایسا روڈ تھا کہ آس پاس کوئی اور نہیں تھا، موٹر وے ٹائپ کا. تو اس نے اس کو اپنی گاڑی میں پیچھے لٹا لیا. وہ بہت بری طرح سے زخمی تھا، آلموسٹ نیم بے ہوش تھا. اس نے اس کو پیچھے لٹا لیا اور اپنے دوست کے ساتھ آگے بیٹھ گیا، اور یہ لوگ گاڑی بھگا کر لے کے جانے لگے. تو پیچھے سے اس کو کچھ عجیب آواز آنا شروع ہوئی اور اسے بہت مسحور کن آواز تھی. اسے پلٹ کے دیکھا تو وہی شخص جو زخمی تھا وہ آیات قرآنی پڑھ رہا تھا، یعنی قرآن کی تلاوت کر رہا تھا. اور وہ اس کی آنکھیں بند تھی اور وہ کچھ پڑھ رہا تھا. تو کہتا ہے کہ وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے اتنا اچھا لگا اس کی آواز سن کر کہ میں مسحور سا ہو گیا. میرا دل چاہا کہ یہ سفر کبھی ختم نہ ہو، یہ آواز کبھی ختم نہ ہو، میں اسے سنتا رہوں. کبھی ایسا ہوتا ہے نا، کبھی کچھ ایسی آوازیں ہوتی ہیں یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو آپ کو بہت مسحور کرتی ہے، آپ کا دل چاہتا ہے آپ یہ کہتا رہے اور میں سنتا رہوں. تو اسی طرح ایسا ہی ہو رہا تھا. تو کہتا ہے اچانک میں نے دیکھا کہ وہ آواز بند ہو گئی. اچانک مجھے محسوس ہوا کہ آواز بند ہو گئی. میں نے گھبرا کے پیچھے دیکھا کہ شخص زندہ ہے. تو میں نے دیکھا کہ وہ شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھا رہا تھا. آنکھیں اس کی بدستور بند تھی اور پھر وہ خاموش ہو گیا. یعنی کہ پھر شاید اس نے کلمہ پڑھا اور وہ پھر خاموش ہو گیا اور وہ پھر وہ مر گیا. تو کہتا ہے وہ شخص جس نے کہانی لکھی، اس نے کہا کہ میں اسے بالکل نہیں جانتا تھا، مجھے نہیں پتا وہ کون تھا، لیکن میں اس کی اس ڈیتھ سے اتنا افسردہ ہوا کہ میں اپنے قدموں کو روک ہی نہیں پایا. کہ مطلب میں وہاں سے جا نہیں پایا جب تک کہ اس کے گھر والے نہیں آ گئے. میں اس کی تدفین میں شامل ہوا اور میں نے اس کی جو ہے وہ نماز جنازہ بھی پڑھی. بہت لوگ تھے اس کے جب نماز جنازہ میں نے اس کے گھر والوں سے پوچھا کہ آخر یہ ایسا کیا عمل کرتا تھا کہ اس کی اتنا اچھی جو ہے وہ موت ہوئی، کہ وہ قرآن پڑھتے پڑھتے وہ جو ہے اس کا خاتمہ ہوا. تو اس کے لوگوں نے بتایا کہ اس کا کام یہ تھا کہ وہ ایک شہر سے دوسری شہر وہ لے کر جاتا تھا، گڈز ٹرانسپورٹ کرتا تھا، یہاں سے وہاں سامان لے کے جاتا تھا. تو اس کا یہ معمول تھا، وہ حفظ کر رہا تھا قرآن کو، اور وہ معمول تھا کہ وہ حفظ کی دہرائی اپنے راستے میں کیا کرتا تھا ڈرائیونگ کے دوران. اور ہو سکتا ہے کہ وہ ڈرائیونگ کے دوران اپنا سبق ہی پڑھ رہا ہوگا جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، اور پھر اس کے بعد وہ اپنے سبق کا آگے کا حصہ پڑھ رہا ہوگا جب وہ موت کے غمرات اور سکرات میں تھا. تو اس کو یہی چیز، کیونکہ اس کا وہ روٹین تھا نا، وہی چیز وہ پڑھ رہا تھا اور اس کا اسی ٹائم پہ جو ہے نا اس کی جان نکلی. بولو اچھا. تو آپ دیکھیں کہ یہ سن کے کتنا اچھا لگ رہا ہے نا، کہ اللہ کرے کہ ہمارا خاتمہ بھی ایسے ہو کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہوں، پڑھا رہے ہوں، یا ہم نماز پڑھ رہے ہوں، ہم اللہ کے کاموں میں لگے ہوئے ہوں، اللہ کی راہ میں ہم شہید ہوں، اللہ کی راہ میں ہم کچھ نہ کچھ کر رہے ہو، تو ہماری جان اللہ تعالیٰ نکالے. ایسے ہی ٹائم ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہو، ایسے اوقات میں ہم جو ہے وہ اللہ کے پاس جائیں. آمین. تو یہ ہے وہ بات. اچھا، یہاں سے بات وہاں چلی تھی، آگے چلتے ہیں. یوم اذن، جس دن، یوفیہم کا روٹ ورڈ واو فا یا سے ہے. ثانیہ آپ نے کچھ پوچھنا ہے؟ آپ نے لکھا ہے، میں نے یہی کوشچن پوچھنا تھا. جی میم، میں نے یہی کوشچن آج آپ سے کرنا تھا کہ انسان کا خاتمہ بالخیر کیسے ہو سکتا ہے، اس کو کیا کیا چیزیں کرنی چاہیے کہ اس کا خاتمہ اچھا ہو. تو مجھے آپ کی باتیں سن کے بہت اچھا لگا کہ مجھے پہلے ہی جواب مل گیا آپ کا. الحمدللہ. بس یہ میں الحمدللہ. کہہ رہی ہوں نا کہ جب میں، یقین کریں، میں جو پڑھ کے بیٹھتی ہوں نا یہاں پر، میں وہ نہیں کہہ رہی ہوتی. بات کا رخ بدلتا ہے اور کچھ میرے ذہن میں آتا ہے اور میں وہ بتانا شروع کر دیتی ہوں، اور پھر آگے سے آپ لوگ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو ہم یہی پوچھنا چاہ رہے تھے، یا ہمارے دل میں تھا یہ بات. تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. یہ جو کلاس ہوتی ہے نا، یہ میں اور آپ ایک دوسرے کے لیے نہیں ارینج کرتے، یہ اللہ کا رزق ہے. یہ وہ رزق ہے جو میرے اور آپ کے نصیب میں اللہ نے یہاں پر لکھا ہے، اور اس میں سے ہم وہی اٹھا کے، وہی کھا کے اور وہی لے کر اٹھیں گے جو ہم لینا چاہتے ہیں. جب کوئی بوفے لگا ہوتا ہے نا، بوفے، تو آپ وہی چیز لیتے ہیں وہاں سے جو آپ کو پسند ہوتا ہے یا جو آپ کی طلب ہوتی ہے. تو یہ بھی ایسا ہی بوفے ہے کہ یہاں پر جو آپ کی طلب ہوگی نا، یہاں پر آپ کو وہ ملے گا. اور آپ دیکھیں جنت بھی ایسی ہوگی انشاءاللہ، کہ جنت میں انسان جو چاہے گا، لہم ما یشاؤون عند ربہم، ان کے لیے وہاں پہ وہ کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے.
وہ ایکسٹرا چیزیں نہیں ہوگی بوفے میں، تو چلو پھر ایکسٹرا چیزیں ہوتی ہیں، وہاں پہ کوئی ایکسٹرا چیز نہیں ہوگی، جو آپ کو نہیں پسند وہ آپ کے سامنے بھی نہیں ہے، جو آپ کو پسند ہے وہی ہوگا انشاءاللہ۔ یوم دن، جس دن یا اس دن، یوفیہم، واو فا یا، وفا یا سے، وفا کیا ہوتی ہے؟ ہم کہتے ہیں وعدہ وفا کرو، وعدہ پورا کرو، تو وفا کا معنی ہوتا ہے پورا، وفات بھی اسی سے ہوتا ہے، وفات لفظ، ایک شخص کی وفات ہو گئی تو وفات کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پورا پورا چلا گیا اللہ کی طرف۔ تو یوفیہم، جس دن پورا پورا دے گا انہیں، کیا دے گا؟ اللہ کیا دے گا؟ دینہم، دین ان کا، دین کیا ہوتا ہے؟ ایک تو دین وہ ہوتا ہے جو ہم دین جو ہے لیتے ہیں، لیکن یہاں پر دین جو ہے بدلے سے مراد ہے، اور ایک اور جگہ بھی بدلہ ہوتا ہے، مالکی، جزا، جزا و سزا کا، مالکی یوم، جزا و سزا۔ جی بدلے کا دن، مالک ہے بدلے کے دن کا۔ یہاں پر وہ دین مراد نہیں ہے اسلام دین، نہیں، دین مراد ہے بدلے سے، یہ ہے بدلہ ان کا، جب پورا پورا دے گا اللہ ان کا بدلہ، الحق کا، حق کے ساتھ، درست حق، وَيَعْلَمُونَ، اور وہ جان لیں گے، انا بے شک اللہ، اللہ ہوا وہی، الحق، حق ہے، المبین، ظاہر کرنے والا، یعنی وہی ظاہر کرنے والا ہے، اور وہی سب چیزیں، کیونکہ جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں نا، ہر چیز تو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہوتی نا، لیکن وہ ریکارڈ ہو جاتی ہے ہماری، اور وہ اللہ تعالیٰ تمام چیزیں جو ہے وہ ظاہر کر دے گا۔ اور رائی برابر بھی ہم پڑھتے ہیں نا سورہ قاریہ میں، کہ اگر رائی برابر بھی تم نے اچھا عمل کیا ہوگا تو وہ بھی تم دیکھ لو گے، اور جو رائی برابر بھی تم نے کوئی برائی کی ہوگی تو وہ بھی تمہارے سامنے ضرور آ جائے گی، پر اب وہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے، وہ اللہ کی مرضی، لیکن دیکھے گا انسان وہ سب کچھ، وہ سب کچھ سے پتا ہوگا۔ اور یقین کریں کہ جو لوگ، جب جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ جیسے جن کو کبھی کبھی موت کا ایکسپیرینس ہوتا ہے اور وہ بچ جاتے ہیں، یعنی کچھ ایسا ہوتا ہے کہ بالکل لگا کہ اب بس مرنے والے ہیں اور بچ جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں نے یہ بات بتائی کہ ان کو ملین سیکنڈز کے اندر اندر، مطلب سیکنڈز کے بھی کچھ بہت پتہ نہیں، بہت سارے ہزارویں حصے میں انہوں نے اپنی زندگی کے ہر لمحات کو محسوس کر لیا، تھوڑی سی وقت میں انہوں نے پورا چیز انہوں نے دیکھ لی کہ یہ ہم نے ساری زندگی ایک لمحے میں، ایک طرح سے ایک سپیڈ ویڈیو کی طرح، جیسے ریل گزرتی ہے نا 2x پہ، ایسے گزر گئی جلدی سے، اور انہوں نے سب کچھ دیکھا کہ اب ہم نے یہ سب کیا ہے۔ تو ایسے ہی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ویڈیو کی طرح ہمارے ذہن کے، ہمارے آگے ایک پروجیکٹر لگ جائے گا، کیا لگ جائے گا کس طرح، لیکن سب کچھ نظر آئے گا، انسان کو پتا ہوگا اور سب کچھ یاد ہوگا۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم بہت ساری چیزیں کر کے بھول جاتے ہیں نا، ہم بہت سارے گناہ کر کے، بہتان لگا کے، غیبتیں کر کے، اور سب چیزیں سب کر آ کے ہم بھول جاتے ہیں، لیکن جس بیچارے کے ساتھ ہم یہ حرکت کرتے ہیں، جس کا مذاق اڑاتے ہیں، جس کو کوئی لقب دے دیتے ہیں، وہ یاد رکھتا ہے بیچارہ، کیونکہ اس پر تو گزری ہوتی ہے، اس کو یاد رہتا ہے کہ فلاں نے میرے سے ایسے کہا تھا، لیکن ہم کہہ کے بھول جاتے ہیں، اور اگر یہی ہمارے ساتھ معاملہ ہو تو ہمیں ہمیشہ یاد رہے گا، اگر ہم اس کے وکٹم ہوں گے تو ہمیں یاد رہے گا۔ تو اللہ نہیں بھولتا، اللہ تعالیٰ نے تو لکھ لیا، ریکارڈڈ، اور وہ ایسا بھی نہیں بھولا کہ صرف زبانی کلامی بات ہے، لکھی ہوئی بات ہے، کوئی چیز لکھی ہوئی چیز ہو نا اس کو ڈینائی نہیں کیا جاتا۔ اب دنیا میں بھی آپ کو پتا ہے کہ جو ریکارڈز ہوتے ہیں وہ لکھے جاتے ہیں، اور جو ہمیں بھی حکم دیا گیا کہ قرض کے لین دین ہو تو لکھ لیا کرو، کیونکہ لکھی ہوئی چیز کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا، ذہن سے تو انسان ہوتا ہے مبالغہ ہو گیا، بھول بھال گئے، یا کچھ آگے پیچھے شک پیدا ہو گیا، لیکن لکھی ہوئی چیز پہ تو کوئی شک نہیں ہے۔ الخبیثات، خبیث عورتیں، للخبیثین، خبیث مردوں کے لیے، یہ وہی چیز آ رہی ہے، دیکھیں یہ والی جو آیتیں ہیں، یہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ایک طرح سے پیچھے جو ہم آیتیں پڑھ کے آئے ہیں نا اس کی یاد دہانی میں آ رہی ہے، پہلے تو ایک خاص کانٹیکسٹ میں باتیں چل رہی تھیں، اب ایسا لگ رہا ہے کہ صرف اور صرف یا ایھا الذین آمنو کہہ کر اب ان سب چیزوں کو ریکال کیا جا رہا ہے کہ یہ دیکھو اب یہ والی چیزیں جو ہیں وہ تمہارے ساتھ، اب تمہیں ان کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے، اس پہ زیادہ غور کرو، دہرائی ہے نا، جیسے میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ آج کل کی جنریشن ریپیٹس یعنی کہ دہرائی کو پسند نہیں کرتی۔ آپ اپنے بچوں کو بولیں بیٹا آپ نے جو پڑھا ہے نا اس کو ریویژن کر لو، ان کو اتنا بورنگ لگتا ہے نا یہ کام، ہمیں آتا تو ہے بس پتا ہے نا، بس ٹھیک ہے ہم دہرائیں گے نہیں۔ تو آج کا انسان جو 2 منٹ نوڈل والا انسان ہے نا، اس کو ریپیٹیشن بہت بری لگتی ہے، وہ ہر چیز میں نیا پن ڈھونڈنا چاہتا ہے، اس لیے وہ ایک چیز کو بار بار نہ دیکھتا ہے، نہ سننا چاہتا ہے، نہ وہ ریپیٹ کرنا چاہتا ہے۔
تو یہ ریپیٹیشن ہے نا، اور قرآن کا اسلوب یہ ہے ریپیٹیشن، بار بار. آپ دیکھیں کہ آدم علیہ السلام کا جو یہ سجدے والا واقعہ ہے کہ جس میں ابلیس نے ان کو سجدہ نہیں کیا اور اس نے استکبار کیا، یہ قرآن میں کتنی دفعہ ریپیٹ ہوا ہے؟ تقریباً اگر کم سے کم بھی اگر مجھے ذہن میں آ رہا ہے تو شاید 4 یا 5 مرتبہ تو ضرور ہوا ہے. اس طرح موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آپ دیکھیں گے کہ آلموسٹ ہر مکی صورت میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے. ایون آپ چھوٹی صورتیں بھی لے لیں، سورہ قیامہ یا اس طرح کی، قیامت میں تو نہیں ہے میرا خیال ہے، سورہ دہر میں نہیں، چھوٹی صورتوں میں 28ویں پارے کی چھوٹی صورتوں میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر. تو یعنی کہ بہت زیادہ ریپیٹیشن ہے، اور آپ کو ایسا لگتا ہے یہ تو ابھی آیا تھا. اگر آپ خالی ترجمہ پڑھیں نا تو آپ شاید سمجھ نہیں پائیں گے، لیکن جب آپ تفسیر کے ساتھ پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ ریپیٹیشن صرف ریپیٹیشن نہیں ہے، بلکہ اس میں کچھ نہ کچھ نیا ضرور ہے اندر آپ کے سیکھنے کے لیے. الخبیثات، تو خبیث عورتیں، للخبیثین خبیث مردوں کے لیے ہے، والخبیثون اور خبیث مرد، للخبیثاتی خبیث عورتوں کے لیے ہے. پھر آگے والطیبات، طیب سے ہے اور پاک عورتیں، للطیبین پاک مردوں کے لیے، والطیبون اور طیب مرد، للطیبات طیب مردوں عورتوں کے لیے. اولئک یہی لوگ ہیں، مبرؤون جو بری ہیں، وہی روٹ ورڈ ہے بے رے اور حمزہ، براعت سے بری ہیں، مما اس سے، جو یقولون وہ کہتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو بری ہیں اس چیز سے جو یہ لوگ کہتے ہیں. اور ان لوگوں کے لیے جو پاک لوگ ہیں، لہم ان کے لیے مغفرت مغفرت ہے، ورزق اور رزق ہے، کریم رزق کریم عزت والا رزق ہے، یعنی کہ جنت. تو یہ وہی بات پیچھے ہم نے پڑھی تھی کہ نہیں وہ نکاح کرتا، زانی مرد زانی عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے، اور زانی عورت نکاح اس سے زانی مرد سے ہی نکاح کرتی ہے. بالکل اسی طرز کی یہ آیت ہے. اس آیت کا مطلب ایک تو یہ ہے جو کہ ترجمے سے واضح ہے، یعنی پاک مردوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پاک عورتوں کے لیے ہی چوز کیا ہوا ہے. یعنی پاک باز مردوں اور عورتوں کی تہذیب، ماحول اور عادات ان لوگوں سے بالکل مختلف ہوتے ہیں جو گندے اور فحاشی کے کاموں میں مبتلا ہوتے ہیں. ان دونوں کا آپس میں مل کر بیٹھنا فطرتاً ویسے بھی محال ہوتا ہے. ایسی کمپنی میں کوئی انسان اگر کوئی نیک صفت انسان ہے تو وہ نہیں بیٹھنا چاہے گا نا. تو نہ ان کی تہذیب آپس میں ایک جیسی ہوتی ہے، نہ بول چال، نہ عادات. آپ کا مائک 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 میوٹ رکھیے گا. ایک پاک باز انسان کسی گندے ماحول میں چلا جائے تو اسے وہاں ایک دن بھی گزارنا مشکل ہوگا. اسی طرح ایک فاحش مرد یا عورت اگر کسی پاکیزہ ماحول میں چل جائے تو پھر ان کا وہاں پہ گزارا مشکل ہے. لہٰذا ایسے دونوں طبقات کو آپس میں ملانے یا آپس میں رشتے استوار کرنے کی ہرگز بھی کوشش نہیں کرنی چاہیے. جیسے میں نے پہلے بتایا تھا آپ کو کہ بہت ضروری ہے کہ آپ جب کسی سے شادی کروا رہے ہیں، کسی کی، اپنی بیٹی کی یا کسی اور کی، تو یہ ضرور دیکھیں کہ دونوں کے آپس میں ماحول کیسا ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ کسی باپردہ عورت کی شادی کسی ایسے مرد سے کر دے جو اس کا پردہ اتروانے پہ لگا ہوا ہو، یا پھر کسی ایسی آزاد خیال عورت کی شادی کسی قاری صاحب کے ٹائپ کے جو یعنی کہ جو مذہبی قسم کا شخص ہے اس سے کر رہے ہیں، تو بعد میں وہ سب اس کو کہیں تصویر مائک میوٹ رکھیں پلیز، ڈسٹربنس ہو رہی ہے. تو آپ کسی ایسے شخص سے کرنے کی کوشش کریں جس کا ماحول جو ہے وہ مذہبی ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ وہ اس کو اگر امپوز کرنے کی کوشش کرے گا بھی تو وہ نہیں کرے گی، اتنا پردہ کرے گی نہ، وہ اپنی وہ پرانی عادتیں چھوڑے گی. پردہ نہ بھی کرے تو بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے اور کچھ ایسے عادات ہوں جس کی وجہ سے دونوں کا آپس میں ایک ساتھ رہنا مشکل ہو جائے. اور اگر کوئی ایسی کوشش کرے تو ناکامی اور خرابی کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ طیبات کو اپنے وسیع مفہوم میں لیا جائے. اس لحاظ سے اس کے معنی پاکیزہ عورتیں ہی نہیں بلکہ پاکیزہ باتیں بھی ہو سکتی ہیں. یعنی پاک باز لوگوں کی زبانوں سے پاکیزہ باتیں ہی نکلتی ہیں، اور گندے خیال رکھنے والے لوگوں کے منہ سے گندی باتیں نکلیں گی، کیونکہ جو اندر ہوگا وہی نکلے گا نا. جس طرح یہ ناممکن ہے کہ پاکیزہ خیال لوگوں کو گندی باتیں ہی سوجے، اسی طرح گندی ذہنیت رکھنے والوں کو پاکیزہ باتیں کم ہی سوجتی ہیں. یعنی اگر کسی کو کوئی گندی بات بتائی جا رہی ہے یا کوئی کسی کے بارے میں کوئی تہمت بتائی جا رہی ہے تو وہ کیا کہے گا، وہ ہاں میں لائے گا، بجائے اس کے کہ وہ اچھا گمان کرے. اور اگر کوئی شخص ہمیشہ اچھا گمان کرنے کا عادی ہوگا تو وہ اس گندی بات کو ایک تو ایکسیپٹ نہیں کرے گا اور کہے گا کہ یہ ھذا افک مبین. تو جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ فحاشی پھیلائی اور پروپیگنڈا کیا حقیقتاً وہ گندی ذہنیت کے لوگ تھے. پاک باز لوگوں کا تو یہ طریقہ ہی نہیں ہے کہ وہ ایسی باتوں میں حصہ لے، وہ ایسی باتوں سے بچنے میں ہی اپنی عافیت سمجھتے ہیں.
تو اگر آپ اس کو ایز اے انڈیویجول لیں کہ خبیثات اور خبیثون کو اگر آپ ایز اے انڈیویجول لیں کہ یہ مرد اور عورتوں کی بات ہو رہی ہے، تو آپ اس کو دیکھیں گے کہ ان کے آپس میں ماحول مختلف ہے، آپس میں بنے گرے. اسی طرح اگر آپ ان کو باتوں سے لیں کہ یہ چیزیں یعنی کہ خبیث چیزیں مذکر اور خبیث چیزیں مؤنث، تو پھر یہ وہ چیزیں کہ لوگوں کے اندر جو چیزیں ہیں یعنی جو ان کے خیالات ہیں، جو ان کی سوچ ہے، جو ان کا ماحول ہے، وہ اسی میں ہی رچ بس گئے ہیں. سوری جی، یہاں پر کسی نے کچھ کہنا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم بس ایک سوال میرے ذہن میں آتا ہے اکثر کہ یہ آیت ہمیشہ قرآن میں آتی ہے اور شاید سورہ طلاق میں بھی اس طرح کی آیت ہے کہ خبیث عورتوں کے لیے خبیث اور طیب کے لیے اس طرح کی. تو جی مس یہی ہے وہ آیت جو آپ کہہ رہی ہیں قرآن. اوکے اوکے مس. تو اس میں جو ہے نا جیسے اپنی ڈیلی لائف میں نے ایک دو ایگزامپلس ایسے دیکھی ہیں. ہمارے رشتے داروں میں کوئی تھی، وہ بالکل تہجد گزار خاتون، اور ان کی شادی ایک شرابی کبابی آدمی سے ہو گئی. تو یہ دنیا کے لیے ہے یا یہ آخرت کے لیے ہے؟ خبیث عورتیں، خبیث مرد. دیکھیں گے ڈکلیریشن نہیں ہے، یہ آیت جو ہے وہ ڈکلیئر نہیں کر رہی ہے کہ بھائی آپ کو آپ اچھے ہو تو آپ کی شادی اچھے ہی سے ہوگی. یہ ڈکلیریشن نہیں کری. کبھی آپ کا آزمائش بھی تو ہوتی ہے نا. اب کسی کے کوئی اچھے ذہن کا شخص ہے، اس کی شادی کسی خراب عورت سے ہو گئی، اتفاقاً کبھی ہو بھی جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوگا، ہو بھی سکتا ہے نا. ہاں اگر کسی کو پتا ہے، جیسے کہ ایک صحابی تھے، انہوں نے ایک پروسٹیٹیوٹ سے شادی کرنے کی اجازت مانگی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، اس وقت کچھ نہیں کہا. پھر آیات آئی کہ ایسے لوگوں سے، ایسی عورت سے شادی نہیں کر سکتے مومن. مومنوں، یہ پیچھے جو آیت ہم نے پڑھی تھی اس میں ہی میں نے آپ کو بتایا تھا. تو آپ کو کسی کو پتا ہے کہ ایک شخص خراب ہے تو اس کی شادی اس سے مت کرے. اب جیسے کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ یار میرا بچہ بہت خراب ہے اور اس کی عادتیں اچھی نہیں ہیں، اس کی کوئی اچھی لڑکی سے شادی کر دو تو اس کی صحبت پہ لڑکا اچھا ہو جائے گا. تو ایسا نہیں ہوتا. آپ اگر اس کی ٹیچر جی اس میں مثال ہوں. اور میرا جب رشتہ آیا تھا تو اتنا اچھے لوگ دیکھنے میں لگے ہیں، بھی اچھے لوگ، یعنی کہ ویل ایجوکیٹڈ ہے، ابھی بھی ہم بفر زون میں. تو انہوں نے نا اپنے بیٹے کا دیکھا ہی نہیں کہ اتنا خراب ہے، اتنا جیسا اس میں لکھا ہوا ہے نا ٹو دی پوائنٹ ویسا خراب ہے. یعنی کہ اس آدمی کی شادی نہیں کروانی چاہیے تھی. یعنی کہ وہ ازدواجی تعلقات میں رہتے ہوئے بھی میں سن رہی ہوں کسی کے ساتھ گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے، اور جانا آنا بھی فضول جگہ پہ، اور سب چیزیں میں نے سب دیکھا. یہ حقیقت ہے، یہ آزمائش ہوتی ہے. اللہ نے نجات بھی دے دی. جی تو ایسا ہو سکتا ہے. اسی لیے تو یہ آپ کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ بھائی آپ اپنے بچوں کی شادیاں ایسی جگہوں پہ مت کریں جہاں پر دونوں کے مزاج آپس میں فرق ہے. دوسرا، یہ ڈکلیریشن نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ اپنے لیے اور اپنے اولاد کے لیے دعائیں مانگیں. دعاؤں سے بھی تو تقدیریں بدلتی ہیں نا. تو آپ اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے نا اس کا معنی کہ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کو پسند کرتی ہیں، ہاں ان کی صحبت کو پسند کرتی ہیں، سے پڑھا اور مرد عورتوں کی صحبت کو. بھائی آپ نے کبھی نہیں سنا. میں نے بیچ میں نا رشتے کرواتی تھی پہلے میں، تو میں نے باقاعدہ یہ اچھا لوگوں کی سنی ہے کہ لڑکے کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ وہ ایک ایسی لڑکی چاہتا ہے کہ جو اس کے ساتھ سوشلائز کر سکے، جو تیار ہو کر اپنے ہاں جی، میں پریزنٹ کر سکوں کہ میری بیوی. یہ آج کل بھی بڑی کامن ہے یہ بات، ایسے ہی ہے، جی تو یہ آج کل بڑی کامن سی یہ بات ہے. بات میں نے باقاعدہ سنی ہے کہ یہ ایسا لوگ سوچتے ہیں کہ ان کے لیے ہے کہ بیوی جو ہے وہ میری ہیروئن جیسی ہونی چاہیے جسے میں لوگوں کو دکھا کے اترا سکوں. تو وہ یہ سوچ نہیں رہا کہ بیوی آپ کے لیے ہے، دوستوں کے لیے نہیں ہے، آپ کے لیے ہے. اور یہ آپ کی حیا کے جی اندر السلام کہ وہ آپ اسے اپنے لیے رکھیں. جی السلام علیکم میم. جی وعلیکم السلام. میم آپ کی ایک تو آواز بہت کم آ رہی ہے. دوسرا میم میرا بھی یہ کسی نے میرے سے سوال کیا تھا، بلکہ کوئی بچہ تھا، تو وہ یعنی کہ اس کے پیرنٹس بہت ٹاکسی تھے، یعنی کہ دونوں کی آپس میں بس اسی طرح نہیں تھی، انبن رہتی تھی. تو بچے کے والد کی ڈیتھ ہو گئی، تو بچے باپ کی وجہ سے کافی حد تک ماں سے بھی ان کا دل بدزن ہو گیا ہوا تھا. تو ایک دن وہ بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے، تو کہتے ہیں کہ جیسے ہمارے والد تھے ویسے ہی آپ ہیں.
तो वो खैर मेरे कोई जानने वाले ही थे, तो मैं भी उधर ही थी। तो एकदम मैंने कहा कि अल्लाह ताला मुझे समझ अता करके इस बच्चे को मैं किस तरह जवाब दूं। तो फिर मुझे फौरन आया, कहते नहीं वो कुरान में आयत है ना, कि यही आयत उसने पढ़ी कि बुरों के लिए बुरी। तो फिर मैंने उसको ये कहा कि अगर ऐसा ही मामला है तो फिर फरौन की बीवी आसिया क्यों थी, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी वो वाली सालिया क्यों थी। तो मुझे ये बता दें कि आया ये आयत हम दुनिया के लिए है कि आने वाले वक्त के लिए है। देखिए ये डिक्लेयर, मैंने वही बात बताई आपको कि ये डिक्लेरेशन नहीं है कि आप अच्छे हैं तो आपको अच्छा ही मिलेगा। या आजमाइश भी हो सकती है कि आपको कोई कोई आपको आजमाइश के तौर पे कोई चीज इस तरह से मिल जाए। आपने अपनी पूरी कोशिश करनी है कि आप अपने बच्चों की शादियां कर रहे हैं तो आप इनसे इस इखलाक को, क्योंकि देखे औरत के बारे में भी कहा ना कि उसकी दीनदारी को तुम फौकियत दो। चार चीजों की वजह से औरत से शादी की जाती है, तुम जो है वो चौथी चीज यानी दीनदारी को फौकियत दो। क्योंकि दीनदार होगी तो पाक होगी ना। दीन तो आपको शुरू से फिजिकली और मेंटली और आपको हर तरह से ईमान के तौर पे भी आपको पाक रखता है, आपको पाकीज़ी सिखाता है। तो आप अपने आप को आप ना दुआ करें, क्या करें सब लोग अपनी औलादों के लिए भी अपने लिए भी हमेशा, कि आपको हमेशा अच्छे लोगों से वास्ता पड़े। सिर्फ शादी की बात नहीं हो रही है, ये स्वालिहीन की जो सोहबत होती है जिसको पैगंबर मांगा करते थे वो यही थी। आप सोचें कि आप किसी ऐसे मोहल्ले में जाके रहना शुरू करें, आपके मियाँ का ट्रांसफर हो जाए जहाँ आसपास जो है वो सारी ऐसी जो है वो औरतें रहती हैं जो कि बन ठन के निकलती हैं, और उनका सिर्फ सारा वक्त जो है वो बस लोगों की टॉक्सिक बातें और इन सब चीज़ों पे गॉसिप करना और ये सब रहता हो, और आपको भी मजबूरन उनसे उनके साथ मिलके बैठना पड़ता हो, क्योंकि 10 में से आप एक अकेली नहीं रह सकती। आपको भी उनसे राव रस्म रखनी ही है। तो आपको कैसा लगेगा? आपको अजीब सा लगेगा ना। आप महसूस करेंगे कि अल्लाह ये कैसा पड़ोस है कि हर वक्त इसी तरह की बातें होती रहती हैं और यही करते रहते हैं ये लोग, ये फिल्थ है, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो और और अगर आप ऐसी जगह पे जाके रहते हैं कि जहाँ सब लोग अच्छे हैं तो आप खुद भी अच्छा फील करेंगे, आपके दिन और जहन अच्छा रहेगा। तो इसके लिए दुआ करनी चाहिए। एक चीज मैं बता दूं फिर मैं आपकी बात लेती हूँ नाहिद। देखिए, जब मैंने शायद आपको बताया था जब मैंने 18 साल की उम्र में पहली मर्तबा सीरत कुरान की जो है वो तफसीर सुनी थी, तो मुझे ये बात समझ आई थी कि मुझे अपने लिए भी दुआ मांगनी चाहिए। उससे पहले मैं कभी अपने लिए दुआ नहीं मांगती थी। जैसे होता है कि इंसान क्या दुआ मांगेगा, अल्लाह से क्या मांगे, जब हमें इतनी समझ नहीं होती ना तो हम दुआएं बस ऐसी होती है कि अल्लाह पास करा दे, अल्लाह ताला ये चीज़ मिल जाए, अल्लाह फला चीज़ मिल जाए, बस ये दुआ मांगते हैं। लेकिन जब दीन से जुड़ी मैं, उस वक्त एक टीनेजर थी, लेकिन इस दीन से जुड़ने के बाद ये समझ आया कि अपने लिए अल्लाह ताला से कुछ मांगना चाहिए। तो मैं ऐसे दुआ मांगा करती थी, मैं सीक्वेंस से दुआ मांगती थी, अल्लाह मेरे वालदैन को बख्श दे, और इस तरह करते हुए फिर अपनी बहन के लिए दुआ मांगी। और अब अपने लिए क्या मांगूं? तो मैं कहती थी अल्लाह मैं अपने लिए क्या मांगूं कि अल्लाह मुझे ना स्वालिहीन पे से हलाल कमाने वाला बर अता फरमाना। बर का मतलब आदमी, मतलब जो जो शोहर, कि अल्लाह मुझे हलाल कमाने वाला और स्वालिहीन में से मर्द अता फरमाना। ये मैं हमेशा अपने लिए यही दुआ मांगा करती थी। जब तक मेरी शादी नहीं हुई मैंने जब भी अल्लाह से दुआ मांगी अपने लिए बस ये मांगा। दूसरी चीज जो मैं मांगती थी वो मैं मांगती थी कि अल्लाह मुझ पर रहम कर दे। उठते बैठते बस मेरे जहन मेरे मेरे मुंह पर ये आवाज अल्फाज होते थे कि अल्लाह बस रहम कर दे, अल्लाह मुझ पर रहम कर दे, अल्लाह मुझ पर रहम कर दे। और मैं डिप्रेशन में भी होती थी तो मैं यही दुआ मांगती थी हर वक्त कि अल्लाह बस रहम कर दे, अल्लाह रहम, अल्लाह रहम। ये मैं मांगती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिससे मेरी शादी हुई वो बहुत ही अच्छे, मतलब साले हैं, और मुझे हमेशा इस चीज़ों पे मदद करते हैं। और मेरी हमेशा, हालांकि उनके बारे में उनके अपने घर वालों की राय ये थी कि वो बहुत मॉडर्न है, आज़ाद ख्याल है, लेकिन मैंने उनके अंदर कोई आज़ाद ख्याली नहीं देखी। मतलब जो एक बीवी का पर्सपेक्टिव होता है वो बाकी लोगों से, उसके घर वालों से अलग होता है, क्योंकि आप अपनी बीवी पर पूरी तरह आया होते हैं, आपका अंदर बाहर सब कुछ आपके सामने मतलब बीवी के सामने होता है। तो मैंने कभी नहीं देखा कि वो आज़ाद ख्याल थे, कि हमेशा औरत को देख के उनकी निगाह झुकी है। वो कभी ऐसी जगहों पर नहीं जाते जहाँ पे औरतें हों तो वो करारा कर लेंगे। जैसे हमारे घर के ऊपर जो है वो किराएदार रहती हैं, और किराएदारों की सारी बेटियां ही हैं, 4 बेटियां उनकी, मेरे 4 बेटे हैं, उनकी 4 बेटियां हैं। तो मैंने नहीं देखा कि वो कभी अगर बाहर खड़े में और अगर उनकी कोई बेटी या बीवी ऊपर से नीचे उतर रही है तो वो अंदर आ जाएंगे, वो वहां नहीं बैठेंगे, वो छत पे नहीं जाएंगे जब तक कि वो मुझे लेके ना जाए। वो मेरे साथ अगर कोई काम कर रहे होंगे, कोई काम ऊपर जरूरी होगा तो मुझे साथ लेके जाएंगे कि नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता ऊपर लड़कियां हैं, या मर्द है भी तब भी तुम साथ चलो।
تو وہ جب تک نیچے نہیں اتریں گے جب تک میں ساتھ سیڑھی سے نہ اتر رہی ہوں، پہلے میں اتروں گی پھر وہ اتریں گے ساتھ. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صالح ہونے کے لیے شرط ہے نا کہ اللہ تعالیٰ سے اندر تقوی بھی ہو، اور یہ مانگا جاتا ہے. میں نے مانگا تھا اللہ سے، یہی مانگا تھا، الحمدللہ اللہ نے دیا. تو یہ مانگنا بھی چاہیے. یہ چیزیں صرف آپ کو قسمت سے نہیں مل جاتی، یہ دعاؤں سے بھی ملتی ہیں. پھر دوسری چیز جو میں نے آپ سے کہی کہ میں رحم مانگتی تھی اللہ سے، تو میں نے ایک حدیث میں پڑھا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ رحم کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے. تو یہ جو دین کی سمجھ تھی یہ بھی الٹیمیٹلی میری دعاؤں کی شاید نتیجہ تھا کہ میں غیر شعوری طور پہ بس اللہ سے رحم مانگتی تھی، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے میری دعا کی قبولیت کے طور پہ دے دیا. تو یہ چیزیں مانگنی چاہیے. اگر کسی کے ساتھ کوئی ایسی وجہ ہو جاتی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ شخص خراب تھا تو اس لیے اس کو خراب شخص سے اس کی شادی ہوئی، یہ ڈکلیریشن نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ لیجیے. جی ناہیدہ آپ کیا کہہ رہی تھے؟ سوری ٹیچر، میں بھی یہی بتانا چاہ رہی تھی کہ ٹیچر کا مقصد یہ ہے کہ جیسے آپ اپنی بچی کی شادی ہے، کوئی امیر گھر میں ایک لڑکا ویل ایجوکیٹڈ ورڈلی آپ دیکھے کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جی کوئی بات نہیں ہے، آپ دیندار ہیں، وہ لڑکا بھی دیندار ہو جائے گا بعد میں، ٹھیک ہے. تو یہ چیز نہیں ہے کہ آپ اگر آپ کی بچی نیک ہے آپ لوگ اسی طرح کا اس کے لیے رشتہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ لڑکے کی وہ ہونی چاہیے. اس میں ایک تو یہ بات بتائی کہ دوسری بات یہ ہے کہ جیسے آپ بتا رہی ہیں کہ آپ کے ہمسایہ اچھا ہونا چاہیے، اسی طرح یہ واقعی ہی ہوتا ہے کہ جیسے ہم ادھر سمپل لائف گزارے ہیں، بہت مزے کی ہے، پرسکون ہوتی ہے. جب ہم پاکستان جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ شادیاں ہیں تو آپ کو اتنے ہی مہنگے کپڑے پہننے، آپ کو ہی ایسے کرنا نہ چاہتے بھی کرنا پڑتا ہے، تو وہ برڈن لگ رہا ہوتا ہے نا بندے کو. ٹھیک ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ کوشش کرنی چاہیے کہ جس طرح کے ماحول آپ چاہتی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اس طرح کا آپ کو مل جاتا ہے. اگر اس طرح کا یعنی وہ بتا رہی ہیں کہ اس طرح کا رشتہ ہو گیا کہ اپوزٹ آ گیا، یہ آزمائش ہوتی ہے کہ 99% لوگ ٹھیک ہوتے ہیں، کبھی انسان کی آزمائش بھی کسی پہ آ سکتی ہے نا. تو آپ کا یہ مقصد تھا، تو مجھے یہ سمجھ آئی ہے. ایسے ہی ہے؟ آزمائش کو تھوڑا سا سمجھ لے، تھوڑا سا. آزمائش کیوں جی آتی ہے؟ جی. آزمائش کے اسباب کیا ہے یہ پڑھا ہے اس سے پہلے ہم نے؟ میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی انفارم تھی کہ جی آزمائش یہ ہوتی ہے نہیں کہ میم، نہیں آپ پڑھا. نہیں، یہ نہیں پڑھا ہے. میں اس کورس میں کہہ رہی ہوں کہ اس میں ہم نے نہیں پڑھا نا آزمائش کے اسباب. ٹھیک ہے، دیکھیے آزمائش کیوں آتی ہے. جب کسی پہ کوئی آزمائش آئے تو وہ کیا سوچے کہ کیوں آ رہی ہے آزمائش. آزمائش آتی ہے سب سے پہلے تو گناہوں کی بخشش کے لیے. جیسے فرض کریں کہ مجھ سے کوئی قصور ہو گیا، مجھ سے کوئی ایسا گناہ ہو رہا ہے کہ جس کی طرف جو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ مجھے اس گناہ کی سزا آخرت میں ملے، تو اللہ مجھے کسی ایسی آزمائش میں مبتلا کر رہا ہے جس سے میرے گناہ جو ہے وہ جھڑ رہے ہیں. کیونکہ حدیث کا مفہوم ہے کہ جس شخص کو کوئی کانٹا بھی، مومن شخص کو کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے اور وہ اس تکلیف پہ صبر کرتا ہے تو اس کے گناہ جھڑتے ہیں، اس کے گناہ جو ہے معاف ہوتے ہیں. تو آزمائش میں انسان کو تکلیف ہی ہوتی ہے نا، آزمائش تو ہے ہی تکلیف. تو جو بھی تکلیف ہے، چاہے وہ ذہنی تکلیف ہے چاہے وہ جسمانی تکلیف ہے، اس میں انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آزمائش کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آزمائش صرف گناہگار پر ہی آ رہی ہے. ایک نیک انسان جس سے کوئی ایسے چھوٹے موٹے گناہ یا بڑا گناہ بھی ہو رہا ہے جس پر وہ توجہ نہیں کر رہا، تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس گناہ کی بخشش ہو جائے، کہ وہ گناہ کر کے بھول گیا اور اللہ کو پسند ہے وہ شخص، اللہ چاہتا ہے کہ میں اس کو آخرت کے عذاب سے بچا لوں، تو اللہ اسے کسی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے تاکہ اس کے گناہ بخش دیے جائے، تاکہ وہ آخرت میں ایسے اس گناہ کے ساتھ لپٹ کے نہ آ رہا ہو میرے پاس. ٹھیک ہے، دوسری وجہ ہے درجات کی بلندی. درجات کی بلندی، اللہ چاہتا ہے کہ یہ شخص نارملی اتنا کام نہیں کر پا رہا، اس کی نمازیں بھی بہت زیادہ ٹائم پہ نہیں ہو رہی ہیں، یہ بہت اچھا دین کا کام کر نہیں پا رہا، ہو نہیں پا رہا اس سے. تو لیکن اللہ چاہتا ہے کہ میں اس کو جو ہے وہ اونچے لیول پر، میں اس کو جنت کے لیول تک دیکھنا چاہتا ہوں. ابھی اس کا جو جنت کا لیول ہے وہ نیچے ہے، ابھی وہ جنت تک پہنچ نہیں پا رہا. فرض کریں ایسی ایک مثال دے رہی ہوں میں. تو اللہ چاہتا ہے کہ اس کو کوئی آزمائش میں مبتلا کیا جائے جس پر یہ صبر یا شکر کرے، اس پہ تھوڑا سا محنت ہو جائے اس کے اوپر. تو اس سے کیا ہوگا، اس کے ایک تو گناہ بخش دیے جائیں گے، اس کی نیکیاں بھی تو بڑھیں گی نا صبر اور شکر پہ. تو نیکیاں بڑھیں گی تو کیا ہوگا کہ یہ جنت کے لیول تک شاید پہنچ جائے. ٹھیک ہے، یہ آزمائش کا مطلب ہے، مقصد ہے. تیسرا، قرب الہی کا ذریعہ. آزمائش میں جب انسان ہوتا ہے تو اسے اللہ یاد آتا ہے نا.
جب ہمارے گھر میں شادیاں ہوتی ہیں تو ہمیں اللہ نہیں یاد آتا، لیکن جب ہمارے گھر میں کوئی، اللہ نہ کرے لیکن ہمارے گھر میں کوئی سوگ کا موسم ہوتا ہے، کوئی ایسا ماحول ہوتا ہے، تو اس میں ہمیں قرآن بھی یاد آ رہا ہوتا ہے، نمازیں بھی یاد آ رہی ہوتی ہیں، اور دھلی دھلائی عورتیں جو ہے وہ بکل مار کے جو ہے بیٹھی ہوتی ہیں بغیر میک اپ کے مطلب کہنے کا مطلب سادگی آ جاتی ہے. تو قرب الہی کا ذریعہ جب انسان پہ کوئی آزمائش پڑتی ہے تو اسے اللہ یاد آ جاتا ہے، اللہ سے قریب ہوتا ہے وہ شخص. تو آزمائش کے یہ وجوہات ہیں کہ اللہ کسی کو جب آزماتا ہے تو ایسا نہیں ہے، اگر فرض کرے کسی شخص کا کوئی بچہ بیمار پڑ گیا اور اللہ نہ کرے بہت خطرناک قسم کا بیمار پڑ گیا، تو کوئی شخص کہے ہاں بہت بے پردہ گھومتی تھی نا تو اس لیے اس کے اوپر آزمائش آئی ہے. نہیں، آزمائش اس پہ آئی ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ اس کے درجات کو بلند کیا جائے، اللہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کا بہت محبوب ہے، تو اللہ چاہتا ہے کہ اس کے گناہ جو ہے وہ میں بخش دوں، اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ شخص اللہ کے قریب ہو جائے. صحیح ہے، قریب ہو جائے. اب اس کو آپ سمجھیں ذرا، یہ جو قربت ہے نا، دیکھیں یہ دونوں چیزیں ہمارے ہاتھ میں تو نہیں ہے. یہ جو چیز ہے نا قرب الہی، یہ قریب، یہ تھوڑا سا انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے. ہاتھ میں مطلب یہ کہ اس میں انسان کوشش کرتا ہے کہ جب انسان پہ کوئی مشکل آتی ہے تو انسان کے پاس دو رویے ہوتے ہیں. یا تو وہ مایوس ہوگا، وہ یہ سوچے گا میرے اوپر ہی کیوں آئی ہے، میں ہی ملا تھا، یہ مایوسی کا رویہ ہے. اور ایک دوسرا رویہ کہ وہ انسان یہ سوچے کہ آخر یہ چیز جو آزمائش ہے وہ مجھ پر کیوں آئی ہے. تو وہ یہ سوچے گا کہ اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے. اللہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کی طرف پلٹوں، ٹھیک ہے، میں جو ہے وہ اپنے نماز روزے اور اپنی روٹین کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہوں. دوسرا، اللہ میرے گناہوں کی بخشش چاہتا ہے، اس کا مطلب ہے کوئی ایسا گناہ مجھ سے ہو رہا ہے جس کی طرف میں توجہ نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. دوسرا یہ درجات کی بلندی، جب انسان، یہ تو خیر اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن گناہوں کی بخشش میں گناہ کی طرف توجہ، کہ کوئی ایسا کام ہے جو میری نظروں سے اوجھل ہو رہا ہے لیکن مجھ سے سرزد ہوتا ہے، تو اس طرف توجہ دلانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ. اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹے، اللہ سے قریب ہو جائے، اللہ کی طرف کوشش کرے. صحیح ہے. تو جب آپ پر آزمائش آتی ہے تو آپ نے ان تمام چیزوں کو سوچنا ہے، غور و فکر کرنا ہے، کیونکہ انما اعمال بالنیات یسرا انما الاعمال بالنیات. یسرا. انما العسر یسرا. تو جب اللہ آزمائش ڈالے گا، مشکل ڈالے گا، اس کے ساتھ آسانی بھی ہوگی. جب آپ ان سب چیزوں پر غور کر رہے ہوں گے تو آپ کو آسانیاں بھی نظر آئیں گی. پھر آپ اللہ تعالیٰ سے اس آزمائش پر صبر تو کریں گے ہی، ساتھ میں شکر بھی کریں گے. اور ان سب چیزوں سے کیا ہوگا؟ درجات کی بلندی، آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا. ٹھیک ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو آزمائش جو ابھی آپ کو کہہ رہے ہیں، تو یہ آزمائش اگر کسی انسان کی صورت میں آپ کے سامنے آ جاتی ہے تو ایسی صورت میں پھر آپ نے توجہ کرنی ہے کہ اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، ان حالات میں کیا کروں. اب آپ کسی ایسے ماحول میں پھنس گئے ہیں، آس پاس سارے جو ہیں وہ جو ہے لادین قسم کے لوگ ہیں، اور آپ جو ہے وہ دین پریکٹس کر رہی ہیں، تو اب اللہ آپ سے کیا چاہتا ہے، اللہ آپ کو یہاں کیوں لایا ہے، ان 10 لوگوں کے درمیان میں آپ کو اللہ کیوں لایا ہے، آپ سوچیں گے اور پھر اس پر کوشش کریں گے. سمجھ آ رہی بات؟ جی ٹیچر. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. آیت نمبر 27 ہے. اب دیکھیں رخ جو ہے، اب تک ساری بات ہوتی رہی کہ بھائی کسی پر الزام نہیں لگاؤ، کسی پر غیبت نہیں کرو، اور یہ زنا والی بات ہے. اب اس کی روک تھام پر آ رہی ہے بات کہ سوسائٹی میں، ہمارے آس پاس، ہمارے گھروں میں ایسا کیا رول ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے یہ جو کام ہو رہے ہیں ان کو روکا جا سکے. تو یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تدخلوا، نہ تم داخل ہو، دال خالام دخلا، نہ تم داخل ہو، بیوتن بیت کی جمع ہے جہاں انسان رات گزارتا ہے. تو ایسی جگہ منصورہ آپ نا لیو کر کے دوبارہ جوائن ان کریں، کیونکہ باقیوں کو تو آواز آ رہی ہے، یہ آپ کے کنیکشن میں ہو رہا ہے مسئلہ. لا تدخلوا، نہ تم داخل ہو، بیوتن گھروں میں، یعنی گھروں میں جہاں پہ راتیں گزاری جاتی ہیں، سکون کی جو جگہ ہوتی ہے، غیر بیوتکم، اپنے گھر کے علاوہ.
غیرہ سوائے بیوتکم اپنے گھر کے، یعنی دوسروں کے گھروں میں تم داخل مت ہو. صحیح ہے. گھر اور بیت کون سی جگہ ہے؟ جہاں رات گزاری جاتی ہے. آپ کہاں رات گزارنا پسند کرتے ہیں؟ اگر آپ سفر کر رہے ہو، گزاری جاتی ہے، آپ سفر کر رہے ہو تو آپ کا ایٹ دا اینڈ کیا دل چاہتا ہے؟ آپ کا سفر لمبا ہو جائے، آپ کا دل چاہتا ہے جلدی سے گھر چلے جائیں، گھر جائیں، ہم سکون سے اپنے بستر پہ سوئیں. یا آپ کسی کے گھر میں رکنے بھی گئے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ آپ کو سکون کا ہی بستر ہوتا ہے ہر جگہ، لیکن پھر بھی آپ کا دل چاہتا ہے نا کہ آپ واپس اپنے گھر جائیں. اب بہت دن ہو گئے، کہیں بہت نکلے ہوئے، اب بس اب دل چاہ رہا ہے گھر جائیں. کسی کے گھر پہ رکے ہوئے ہیں، کہیں شادی میں گئے ہوئے تھے، بہت دن تک وہاں رکے، 2-4 دن وہاں رک گئے، اب آپ کا دل چاہ رہا ہے اب گھر جائیں. تو گھر کیا ہوتی ہے؟ جہاں آپ سکون سے رات گزارتے ہیں، وہ آپ کا گھر ہوتا ہے. جہاں آپ رات گزارنے میں سیف فیل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کا گھر ہوتا ہے. دوسرا، یہاں پہ جو بات کی جا رہی ہے کس کا گھر؟ وہ گھر جہاں میاں بیوی ساتھ رہتے ہیں، یعنی جہاں بیوی رہتی ہو، کیونکہ یہاں پر اذن کی بات اور آدمی کے لیے بھی زیادہ تر کی جا رہی ہے. بیوی رہتی ہے، یعنی جو گھر آپ کا اپنا وہ گھر ہوتا ہے جس میں میاں بیوی کا اپنا گھر ہوتا ہے. یہ جو فرسٹ یونٹ ہے نا، وہ والا گھر، وہ اپنا گھر ہوتا ہے جہاں پر آپ کو اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، آپ کبھی بھی جا سکتے ہیں. اور وہ گھر جس میں جوائنٹ فیملی ہوتی ہے، وہ پھر آپ کا اپنا نہیں ہوتا، وہ کسی مطلب یہ کہ وہ سب کا جوائنٹ ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہاں پر بھی اجازت کی ضرورت پڑے گی، جیسے وہ پھر باپ کا گھر ہوتا ہے اس طرح سے. تو غیر بیوتکم، حتی یہاں تک کہ، حتی تستأنسو، کیا روٹ ورڈ نکلتا ہے؟ حمزہ، نون اور سین، یہاں تک کہ تم انس پالو. تستأنسو، یہاں تک کہ تم ان سے اجازت لے لو، انس حاصل کر لو. انس ہے بیسیکلی. انس کا معنی ابھی میں آپ کو سب ایکسپلین کرتی ہوں، پہلے میں پورا کر لوں. وَتُسَلِّمُ، یعنی مانوسیت، یعنی کہ لوگوں کو پتا ہو کہ کون آ رہا ہے، پہلے سے پتا چل جائے، سلام سے پہلے ہے یہ چیز. ایک تو ہوتا ہے کہ سلام کرے گا تو انسان کو پتا ہی ہے کوئی آیا ہے، لیکن سلام سے پہلے تم انس حاصل کرو، مانوس کر لو کہ کوئی کون آیا ہے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، تو کوئی نے دروازہ کھٹکھٹایا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون؟ تو اس نے کہا انا، یعنی میں. تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انا تو میں بھی ہوں، یعنی میں بھی ہوں، نام بتاؤ کہ کون ہے. یعنی کہ اب اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، یہ بھی عادت ہوتی ہے لوگوں کی کہ پوچھے کون ہے تو آپ کہتے ہیں میں ہوں. تو میں کون؟ نام بتانا چاہیے، پتا ہونا چاہیے کہ سامنے ہے کون. وَتُسَلِّمُوا، اور تم سلام کیا کرو، سلامتی بھیجا کرو، علی اہلہا، گھر کے رہنے والے. اس بیت کی جو جگہ ہے وہ گھر کی طرف جا رہی ہے، اس کا ہا کی ضمیر بیت کی طرف جا رہی ہے. اہلہا، اس کے رہنے والوں پر سلامتی بھیجو، سلام کرو اس کے رہنے والوں کو. ذالکم، یہ خیرون بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، لعلکم تاکہ تم، تذکرون تم نصیحت پکڑو. صحیح ہے. ذکرہ کا معنی ہوتا ہے ذکر کرنا، اور ذکرہ کا معنی ہوتا ہے نصیحت پکڑنا. ٹھیک ہے، کاف پہ جب تشدید آتی ہے. یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ سلام سے پہلے تم گھر والوں کو متوجہ کر لو یا ان سے اجازت لے لو اور پھر داخل ہو. اجازت کے بغیر گھروں میں داخلہ، اس سے پہلے سورۃ احزاب میں بھی گھروں میں اذن لے کر داخل ہونے کا حکم آ چکا تھا. یعنی احزاب جو ہے وہ نزولی ترتیب کے حساب سے پہلے نازل ہو چکی تھی، یعنی ترتیب میں تو آگے رکھا گیا ہے نا احزاب کو، لیکن یہاں پر یہ حکم آ چکا تھا، یعنی کہ گھر میں اجازت لے کے آؤ. لیکن اس حکم کا دائرہ جو ہے وہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تک محدود تھا. یعنی وہاں پر جو حکم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں جب داخل ہو تو ان سے اجازت لے کے داخل ہو، اور جب وہ کہے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو. اس طرح کا کچھ حکم تھا. مگر اس حکم کے ذریعے اسے اب یہاں پر جو حکم آیا، یہاں پہ تمام گھروں کو جو ہے یہ کہہ دیا گیا کہ اپنے گھروں کے علاوہ تم اگر کسی کے بھی گھر جاؤ تو اس سے اجازت لے کے جاؤ. میم کسی کا کیمرہ کھلا ہوا ہے، شازیہ کا، آئی تھنک بتا دیں. کیمرہ بند کر لیں پلیز. اچھا، اچھا. معذرت، وہ ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے نا، اس وجہ سے میں نے. تعلق ایسے حالات سے تھا جب فحاشی کی بنا پر کوئی فتنہ رونما ہو چکا ہو.
یعنی اس سے پہلے اس صورت میں ایسے احکامات جو بیان ہو چکے ہیں ان کا تعلق ایسے ہی حالات سے تھا نا. ابھی جو ہم بات کر رہے تھے کہ جن میں ایک ایسی معاملہ ہو چکا ہے پیچھے، ایک ایسا تھا کہ جس میں ایک آدمی نے اپنی عورت کو غلط حالت میں دیکھ لیا تھا، تو اس نے آ کے کہا تھا کہ میں اب کیا وہ ڈھونڈتا پھروں، گواہ ڈھونڈتا پھروں اسی ایک جگہ. اور پھر اس کے بعد جو ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی فلاں پر کسی پہ زنا کی تہمت لگا رہے ہیں، تو کوئی شخص بغیر اجازت کے داخل ہوا تبھی اسے پتا چلا نا ایسا کہ ایسا کچھ ہو رہا تھا. یہاں پر اس لیے ان چیزوں پر روک تھام کی گئی کہ کسی کے گھر میں ایسے مت جاؤ. ایون اگر کوئی حلال ریلیشن بھی ہے تو تم ایسی چیز پہ نگاہ کیوں ڈالو جو کہ تمہارے لیے نہیں ہے جائز دیکھنا. تو اب ایسے احکامات دیے جا رہے ہیں جن پر عمل کرنے سے کسی بھی فتنے کے سر کو اٹھانے کے امکانات کم سے کم رہ جاتے ہیں. گویا یہ حکم فحاشی کے پھیلاؤ کے سلسلے میں ایک دیوار کے جیسا، یعنی سد ذرائع کا مطلب دیوار، روک تھام کا حکم رکھتا ہے. عرب معاشرے میں یہ عام دستور تھا کہ لوگ ایک دوسرے کے گھروں میں بلا جھجک داخل ہو جاتے تھے. اس آیت کے ذریعے ایسے آزادانہ آمد و رفت پہ پابندی لگا دی گئی. آپ دیکھیں بہت سے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جیسے جو اور دوسرے قسم کے علاقے ہوتے ہیں جہاں پہ چھوٹے چھوٹے گھر بنے ہوتے ہیں اور گھروں کے اندر سے ہی راہداریاں گزری ہوتی ہیں، بس قریب قریب گھر بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان میں بہت زیادہ پردہ نہیں ہوتا لوگوں کا. وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ فیملیز کی طرح ہی رہ رہے ہوتے ہیں، تو کسی کے گھر میں بھی کیسے بھی گزر جاتے ہیں، کبھی بھی چلے جاتے ہیں. تو یہ ادب کے خلاف ہے. یہ ادب کے خلاف ہے یہ بات کہ آپ کبھی بھی کسی کے گھر میں داخل ہو جائیں. استانسو کے کا لغوی معنی اس آیت میں تستانسو کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کا معنی انس سے ہے، جس کا عربی میں بھی وہی مفہوم ہے جو ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے، یعنی مانوس ہونا یا مانوس کرنا. اور اس کا مطلب کوئی بھی ایسا کام کرنا ہے جس سے صاحب خانہ کو یہ علم ہو جائے کہ فلاں شخص دروازے پہ کھڑا ہے اور اجازت چاہ رہا ہے. یعنی آپ نام لے لیں، کھنکھار دیتے ہیں، کچھ لوگ جیسے چلتے ہوئے ان کو عادت ہوتی ہے کہ ایسے کریں. باپ بھائی ہو سکتے ہیں. آپ کو پتا ہے باپ بھائی میں بھی آپ کے کمرے میں آنے سے پہلے اجازت لینا چاہیے، ایسے ہی نہیں آ جانا چاہیے. کیونکہ اب گھر کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان ریلیکس ماحول میں بیٹھا ہوا ہے. دوپٹہ وغیرہ اتار کے بیٹھے ہوتے ہیں، اکثر ہم کچن میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو دوپٹے پہن کے تو نہیں کر رہے ہوتے. اس طرح ہم گھر میں تھوڑا کمفرٹیبل ڈریس میں بھی ہوتے ہیں. آپ باہر نکلتے ہیں تو یہ اسی لیے جوائنٹ فیملی سسٹم سے بھی منع کیا ہوا ہے نا اسلام میں، کیونکہ اس میں بے پردگی ہوتی ہے. بے پردگی ہوتی ہے، اس لیے اس کا کانسیپٹ نہیں، منع نہیں کیا ہے لیکن کانسیپٹ نہیں ہے. یہ کہا گیا کہ بھائی جب تم کسی کی شادی کرو تو اس کا کمرہ، اس کا باتھ روم، اس کا کچن الگ ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ پراپر پورا ایک گھر ہونا چاہیے. آپ ایک کمرے کے اندر بھی یہ سیٹ اپ کر سکتے ہیں. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حجرے ہوتے تھے وہ ایک ایک کمرے کے تھے. باتھ رومس تو خیر وہاں ہوتے ہی نہیں تھے. تو وہ جیسے ابھی پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ باتھ روم اس وقت رفع حاجت کے لیے جنگلوں میں جایا کرتے تھے، لیکن کچن وغیرہ اسی کے اندر ہی چولہا لگا کے یا لکڑیاں جلا کے جو بھی کرتے تھے اسی احاطے میں کرتے تھے. تو ایسا سیٹ اپ ہونا چاہیے کہ جس میں کچن، باتھ روم، پرائیویسی اور کمرہ الگ ہو، تاکہ یہ جہاں پر سکون والی جگہ ہو نا کہ آپ کا جیسے اب آپ جیسے جوائنٹ فیملی میں ایک کمرہ تو کم از کم ہوتا ہی ہے کہ جس میں جو الگ ہوتا ہے. نئے دلہا دلہن کو جب ہوتا ہے تو جب شادی کرتے ہیں تو ایک کمرہ تو کم از کم مل ہی جاتا ہے. کچن چلو جوائنٹ ہوتا ہے، باتھ روم بھی چلو جوائنٹ اگر ہو گیا، فرض کریں کہ جیسے ایسا گھر ہے کہ جس میں کامن واش روم ہے، لیکن کمرہ تو الگ ہوتا ہی ہے. لیکن کمروں میں بھی بعض دفعہ ایسا دیکھا جاتا ہے کہ جو باقی گھر والے ہوتے ہیں وہ اس چیز کا خیال ہی نہیں کرتے، وہ کبھی بھی کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں یا کبھی بھی داخل ہو رہے ہیں. تو یہ چیز صحیح نہیں ہے. اس کی تربیت ہونا ضروری ہے. جب آپ اپنے بیٹے کی شادی کریں تو باقی بچوں کو یہ تاکید ہونی چاہیے، باقی بچوں کو یہ تاکید کریں کہ آپ نے اب بھابھی کے کمرے میں بلا اجازت یا ایسی منہ اٹھا کے نہیں چلے جانا جب تک کہ وہ اجازت نہ دے کے آپ کمرے میں آئیں. بلکہ مردوں کو یعنی کہ دیوروں کو تو یہ ہونی ہی نہیں چاہیے کہ وہ بھابھی کے کمرے میں جا کے بیٹھیں. یہ حیا کے منافی ہے کہ آپ اس بستر پہ جا کے بیٹھیں جہاں پہ بھابھی سوتی ہے یا بھائی بھابھی رہتے ہیں. آپ باہر سے بھی بات کر سکتے ہیں، اندر جا کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ یہ کہ کوئی سبھی بیٹھے ہوئے ہیں یا کوئی بات ہو رہی ہے، کھانا ہی وہیں کھایا جا رہا ہے کسی وجہ سے یا کوئی اور وجہ ہے، کچھ بھی، وہ الگ بات ہے. لیکن یہ ایک پریکٹس، کامن پریکٹس نہیں ہونی چاہیے. ایون بہن کی بھی یہ حیا ہونی چاہیے کہ وہ بھائی کے بستر پہ نہ جا کے بیٹھے. کہ جب بھائی بھابھی کی شادی ہو گئی تو بہن کو بھی نہیں اجازت. اس سے دیکھیں بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ سارٹ ہوتی ہیں. اور آپ دیکھیں کہ جو بہو باہر سے آ رہی ہے اس کا بھی دل تھوڑا سا خراب ہوتا ہے کہ جب دیکھتی ہے کہ میرا لایا ہوا بستر ہے، اس کے پر سب سو رہے ہیں اور رہ رہے ہیں، اور یہ تو وہ ان کے ذہنوں میں بھی ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ سب حیا کے خلاف ہے یہ سب باتیں.
दूसरी बात आगे देखें, अपने घरों से मुराद है कि उसके मफहूम में कौन कौन से घर शामिल हैं, तो उसका जवाब यह है कि अपने घर से सिर्फ वो घर मुराद है जहां उसकी बीवी रहती हो, यानी वो घर जिसमें शौहर हर वक्त बिला इजाज़त और बिला झिझक दाखिल हो सकता है। अपनी माँ और बेटियों तक के घरों में दाखिल होने से पहले इस्तीनास ज़रूरी है, क्योंकि दर्ज देल हदीस से मालूम होता है क्या कि कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क्या मैं घर जाते वक्त अपनी माँ से भी इजाज़त लूँ? तो आपने कहा हाँ। तो वो बोला कि मैं तो उस घर में रहता ही हूँ। जैसे आप कोई कहे ना कि भाई मैं तो अपने घर में रहता हूँ, तो मेरा ही घर है ना। अब मेरी माँ अगर उस घर में रहती है तो क्या मैं उस घर में भी इजाज़त लेके जाऊँ? तो उस पर कहा फिर भी इजाज़त लेकर दाखिल हो। तो फिर उसने कहा कि मैं ही तो उनकी खिदमत करता हूँ, यानी मैं तो अकेला ही बंदा हूँ, मैं तो उनकी खिदमत करता हूँ, मैं उनके पास रहता हूँ, मैं उन्हें हाथ भी, वो मेरी महरम है, मैं उनको हाथ पाँव भी लगा सकता हूँ जब मैं उनकी खिदमत करता हूँ। तो उस पर भी कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि फिर भी इजाज़त लो। फिर कहा आगे, क्या तू इस बात को पसंद करता है कि तू अपनी माँ को बरहना देखे? तो इस पर उन्होंने कहा कि नहीं। तो आपने फरमाया तो फिर इजाज़त लेके जाओ, क्योंकि इजाज़त न लेने का मतलब वही बात है ना कि अब भाई कोई शख्स कपड़े बदल रहा है, कोई शख्स ऐसी हालत में है कि जब वो नहीं चाहता कि उसे कोई देखे, और आप ऐसे में आप दरवाज़ा खोल के अंदर चले जाए। तो इवन माओ को भी एक चीज़ ख्याल रखनी चाहिए कि जब बच्चे कमरे में है और दरवाज़ा बंद है, तो हर वक्त दरवाज़ा खोल के एकदम अंदर ना जाए। उनकी भी तो हया है ना, माँ बच्चों की भी तो हया है। और बच्चों का मतलब जैसे अब जवान हो रहे होते हैं बच्चे, तो उनको थोड़ी स्पेस देनी चाहिए। नहीं, ये मतलब नहीं है कि हर वक्त ही बच्चे दरवाज़ा बंद करके बैठे हो, अंदर क्या कर रहे हैं नहीं पता चल रहा। लेकिन वैसे ही अगर किसी ने दरवाज़ा कभी थोड़ी देर के लिए बंद किया है, तो आप उसे उसकी हया का वो रखें, प्राइवेसी का ख्याल रखें, उसकी इज्जत रखें। दूसरा कि यहाँ पर जैसे ये वाली बात हो रही है ना कि भाई बहन और ये सारी बातें हो रही हैं कि माँ बाप बहन भाई ये सब एक दूसरे से इजाज़त ले। तो ये बात भी है कि आपको पता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी सफ़र से वापस आते थे ना, तो डायरेक्ट घर नहीं जाते थे। वो पहले मस्जिद जाते थे, वहाँ पर जाके नमाज पढ़ते थे, दो नफिल, जो भी जिस भी वक्त का जो भी वक्त होता था उसका नफिल पढ़ लिया, और फिर उसके बाद घर पे वो भिजवा देते थे, इज़न भिजवाते थे कि मतलब पता चल जाता था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए हैं। तो फिर अज़वाज जो थी उनको मौका मिल जाता था, वो तैयार होना है, जिन्होंने तैयार हो जाती थी, और इस तरह वेलकम करने के लिए एक तरह से। तो इसी तरह जब जैसे आप आपको भी पता होता है, जब आपके हस्बैंड घर पे आते हैं, तो अगर कोई बाइक पे आ रहा है तो आपको बाइक की आवाज़ से पता चल जाता है कि वो आ गए हैं। लेकिन अगर कोई शख्स अपने ही घर में चोरी छुपे दाखिल हो रहा है, तो क्या देखना चाहता है? अगर फर्ज करें कि वो चोरी छुपे अंदर दाखिल होता है और वो एकदम से दाखिल होता है, और तो वो क्या, वो टो है ना एक तरह से, कि मैं सरप्राइज कर दूं, या ये सब हमारे मतलब ये जो सरप्राइज है ना, ये सारी चीज़ें कि एकदम से शॉक कर देना किसी को, ये हमारी शरीयत में नहीं है। ये हमने अंग्रेज़ों से अडॉप्ट किया है, यानी दूसरी कौमों से अडॉप्ट किया है सरप्राइज करना, क्योंकि इससे खुद भी सरप्राइज हो सकते हैं ना, कोई ऐसा काम हो रहा है जो आपसे छुपा हुआ है। तो ज़रूरी है आपको उसमें टो लगा के, क्योंकि बेखबरी ना कई बार लाइल्मी जो होती है ना, वो नेमत होती है। तो एक मरतबा ऐसा हुआ कि हमारा घर इस तरह से बना हुआ है कि हमारी सीढ़ियाँ, मतलब मैं पहले जिस घर में रहती थी, तो सीढ़ियाँ बिल्कुल ऐसी थी कि सीढ़ियों के सामने ही किचन की खिड़की थी। किचन पे पर्दा डला हुआ था, और थोड़ा सा जगह पे खुली हुई थी वो जगह। तो मैं बर्तन वगैरह धो रही थी, तो ऐसे में रात के टाइम बाहर अंधेरा था, तो चुपके से मेरे हस्बैंड ऊपर आए और उन्होंने खिड़की से मुझे देख रहे थे। तो ऐसे ही जब बेध्यानी में मेरी नज़र उनके ऊपर पड़ी, तो मैं एकदम शॉक, एकदम मैंने जोर से चीख मारी और मैं डर गई। तो फिर मैंने उनसे कहा कि आपने ऐसा क्यों किया? तो कह रहे मैं ऐसे ही तुम्हें डरा रहा था, या मैं तुम्हें शॉक कर रहा था। तो फिर उन्हीं दौरान में मैंने ये आयतें पढ़ रखी थी, उन्हीं दौरान में ये पढ़ रही थी। तो फिर मैंने उनसे कहा कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक तो ये कि आप दूसरे अहले खाना को इसमें आप परेशान कर रहे हैं, इससे परेशानी हुई है ना, एकदम से मैं डर गई, मैं शॉक हुई, मैं एक अजियत से गुजरी। दूसरा ये कि अगर फर्ज करें कि कोई ऐसी चीज़ आप देखें जो कि आप नहीं देखना चाहते, तो क्या आप वाकई चाहेंगे कि ऐसी चीज़ देखें? आप अपने ही घर दाखिल हो रहे हैं, आप अपनी बीवी के घर दाखिल हो रहे हैं, लेकिन आप फर्ज करें मैं कि आपकी बुराई किसी से कर रही थी, फोन पे बात कर रही थी, और आप ऐसे चुपके से आए और आपने पीछे से ऐसी बातें सुनी जो आप नहीं सुनना चाहते, तो आप चाहेंगे कि आप ऐसी अजियत से दो चार हो? नहीं। पहले से इज़्न देना ज़रूरी है। सही है। तो और अपने घर में बिला इजाज़त दाखिल होने की इजाज़त ज़रूर है, मगर बेहतर यही है कि अपने घर में यकायक और अचानक दाखिल ना हो। यही वाली बात जो मैंने आपसे कही। इज़्न क्यों ज़रूरी है? यानी ये बात साहिब खाना और मुलाकाती दोनों के हक में बेहतर है कि मुलाकाती साहब
صاحب خانہ سے پہلے اجازت لے لے پھر گھر میں داخل ہو، اس لیے کہ اگر ملاقاتی گھر میں بلا اذن داخل ہو تو ممکن ہے کہ اس وقت اہل خانہ اپنی کسی پرائیویٹ گفتگو میں مصروف ہو، یا عورت بے حجاب پھر رہی ہو، یا صاحب خانہ کسی اور مجبوری یا معذوری کی وجہ سے اس وقت ملاقات نہیں کرنا چاہتا، اور اس طرح ملاقاتی کو خواہ مخواہ خفت یا ندامت کا سامنا ہو جائے۔ لہٰذا مہذبانہ اور ادب کا یہی تقاضا ہے کہ کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت حاصل کی جائے، ٹھیک ہے؟ اور یہ سلام نہیں ہے، یہ سلام سے پہلے ہے، جیسے ہمارے یہاں بیل لگی ہوئی ہیں، ڈور بیلز لگی ہوئی ہیں، یا یہ کہ دروازہ کو کھٹکھٹا لیا جائے، نوک کر لیا جائے، اور جب تک کہ کوئی اندر سے آواز دے کے نہ کہہ لے کہ پوچھ لے کون ہے یا کس طرح، تو آپ اندر نہ داخل ہو۔ بعض لوگ نا کھٹکھٹاتے ہیں اور کھٹکھٹاتے ساتھ ہی دروازہ کھول لیتے ہیں اور اندر داخل ہو جاتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اذن حاصل کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، جب آپ کسی سے اجازت مانگ رہے ہیں نا، تو ضروری نہیں ہے کہ اجازت ہمیشہ پازیٹیو ہی ہو، کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اہل خانہ اندر سے آپ کو کہے کہ آپ نہیں آؤ، مطلب آپ کسی اور کے گھر جاتے ہیں، آپ کسی نیبر کے گھر، خالہ کے گھر، ماموں کے گھر، کسی کے گھر جاتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس وقت آپ سے مل ہی نہ سکتا ہو کسی وجہ سے، کوئی اور مجبوری ہو، اس کے گھر کوئی اور ایسا مہمان بیٹھا ہے جس کی موجودگی میں وہ آپ سے نہیں مل سکتا، یا وہ کسی ایسے کام میں مصروف ہے جو آپ کے سامنے نہیں ہو سکتا، یا گھر بکھرا ہوا ہے، یا ایکس وائی زیڈ کوئی بھی مجبوری ہو سکتی ہے نا۔ تو پہلا تو یہ ہے کہ آپ تو دیکھیں فونز ہیں، آپ کے پاس موبائل ہیں، آپ لوگوں کو اطلاع دے کے جائیں، پہلے سے آپ اپوائنٹمنٹ لے لیں کہ بھائی میں فلاں ٹائم پہ آؤں گی، تو صحیح ہے۔ لیکن اگر آپ بغیر اجازت جا رہے ہیں، یعنی بغیر انفارمیشن کے جا رہے ہیں، تو آپ باہر پھر کھڑے ہو کر یہ انتظار کریں کہ وہ سامنے والا آپ کو اجازت دے تو آپ اندر آئیں، اور اگر آپ کو وہ اجازت نہیں دیتا تو بغیر برا مانے واپس چلے جائیے، کیونکہ آپ نے اس سے اپوائنٹمنٹ نہیں لیا تھا۔ ہاں، اگر آپ اپوائنٹمنٹ لے کر پہنچے تھے، آپ کو پتا تھا، اس کو پتا تھا آپ آنے والے ہیں، اور پھر بھی وہ آپ سے نہیں مل رہا، پھر یہ غلط بات ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو نہیں پتا کہ آپ آنے والے ہیں، تو وہ آپ کو منع بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس بات پہ برا نہیں ماننا چاہیے۔ لوگ ایسے برابر میں نیبرز کے گھر جاتے ہیں، دروازہ نہیں کھولا، 10 دفعہ آپ اس کو باتیں سناتے ہیں، میں آیا تھا تم نے دروازہ نہیں کھولا، میں آئی تھی تم نے دروازہ نہیں کھولا، تو یہ چیز غلط ہے۔ یہ فون کے لیے بھی ہے کہ اگر آپ کسی کو فون کرتے ہیں اور وہ نہیں اٹھا رہا، تو وہ کسی وجہ سے، کوئی باتھ روم میں ہو سکتا ہے، نماز پڑھ رہا ہو سکتا ہے، سو رہا ہو سکتا ہے، کوئی 10 وجہ ہو سکتی ہے، اس کے ہاتھ گندے ہو سکتے ہیں، وہ فون کو آنسر نہیں کر سکا، تو اس پہ ناراض ہونے والی بات نہیں ہے۔ جی میرا جی میم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میم اس میں یہ بھی ہے، مجھے یاد نہیں آ رہا کون سی سورہ ہے، کہ آپ سے 3 دفعہ کٹائیں اور اگر آپ کو جواب نہ دے گھر والے تو آپ خاموشی کے ساتھ واپس چلے جائیں، لیکن مجھے سورہ یاد نہیں آ رہی کہ یہ کام کس سورہ میں آئے۔ اسی کے ہی ہے، اسی کے ہی ہے، اسی میں ہی میم، دفعہ جی شاید۔ 3 دفعہ جو ہے وہ آپ نے اذن جو ہے وہ 3 دفعہ ہے، اگر اندر سے کسی نے جواب نہیں دیا تو آپ بغیر برا مانے چلے جائیں۔ جی جی طاہرہ؟ مس یہ مہمانوں کے لیے بھی ہے کہ جیسے اگر ہم کسی کے گھر جانا ہے تو ہم اس کے پوچھ کے یا بتا کے جائیں کہ ہم آنا چاہتے ہیں، اور اگر ہو سکتا ہے وہ مصروف ہو یا گھر پہ نہ ہو۔ جی بالکل، یہ سب کے لیے ہے۔ آپ کسی رشتہ دار کے گھر جا رہے ہو، یا ان نون بندے کے گھر جا رہے ہیں، یا نیبرز کے گھر جا رہے ہیں، سب کے گھر ہے، یہ اپنے گھر کے علاوہ ہے۔ آپ ایون اپنے ماں کے گھر جا رہی ہیں تب بھی بتا کے جائیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ شادی شدہ ہیں صحیح، اور اپنی امی کے گھر جا رہی ہیں تب بھی آپ بتا کے جائیں۔ اوکے۔ فَإِن پھر اگر لم نہیں تجدو تم پاؤ فیہا اس میں احدن کوئی ایک بھی، فلا تو نہیں تدخلوہا تم داخل ہو اس میں، حتیٰ یہاں تک کہ یؤذن لکم اجازت دی جائے تمہیں، یعنی یہ کہ اگر کوئی گھر میں نہیں ہے تو تمہیں اکیلے گھر میں نہیں جانا چاہیے، حتیٰ یہ کہ تمہیں اجازت دے دی جائے۔ اب اس کو میں اس کا کرتی ہوں ابھی ترجمہ تفسیر۔ باجی السلام علیکم باجی، میں ہاں لیو کر سکتی ہوں کیا؟ ہاں جی ہاں تھوڑا جی کام ہو گیا، جی جی۔ وَإِن جزاک اور اللہ۔ اگر کیلا کہا جائے لکم تمہیں، ارجعو لوٹ جاؤ، فرجعو تو لوٹ جاؤ، برا مت مانو، ہوا وہ ازکا پاکیزہ ہے لکم تمہارے لیے، واللہ اور اللہ بما اسے جو تعملون تم کرتے ہو علیم خوب جاننے والا ہے۔ یہ وہی والی بات ہے کہ اگر تمہیں لوٹنے کو کہا جائے تو تم لوٹ جاؤ، یعنی جب گھر والوں میں سے کوئی شخص بھی گھر میں موجود نہ ہو اس وقت ہرگز بھی گھر میں داخل مت ہو، کیونکہ اس طرح ایک دوسرے کے متعلق کئی طرح کے شک بھی پیدا ہو سکتے ہیں، الزام تراشی ہو سکتی ہے، کوئی چیز گم ہو گئی، اب انسان یہی سوچے گا فلاں شخص تھا گھر میں، وہ آیا تھا ہمارے پیچھے تو وہ لے گیا ہوگا۔ اسی طرح جب آپ کے گھر میں بہویں ہیں
تو उनके कमरे में उनके जब वो मैके जाती हैं तो उनके कमरे को मत इस्तेमाल करें। आप अपने बच्चों को ये इजाजत मत दें कि वो आपके बहू आपकी अपनी भाभीियों का कमरा इस्तेमाल कर रही हो, वो उसमें सो रहे हो या वो सो रही हैं बच्चियां। तो उससे क्या होता है कि इसमें इसी तरह होता है कि मेरी चीज खराब हो गई, फलाने की होगी, उस वो आती थी मेरे कमरे में, उस वो मेरी चीज गुम हो गई, उसने ली होगी। भले उसने ना ली हो, लेकिन शक तो पैदा हो जाता है ना। तो ये अदब और ये प्राइवेसी आप दें, अपनी बहुओं को भी दें, अपनी बेटियों और बच्चों को समझाएं कि अगर आपके घर में आ रही हैं औरतें, मतलब आप शादी करके ला रहे हैं, तो ये प्राइवेसी उसको डिमांड उसकी है, मतलब उसकी नीड है ये चीज। हर शख्स की एक प्राइवेसी होती है। इसी तरह आप अपने बच्चों की चीजों में मत घुसें। आपकी बच्चियां बड़ी हो रही हैं, आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनकी चीजों में जो है वो आप कुछ भी करते हैं तो फिर वो नाराज होते हैं कि आपने उठा के यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया। इल्ला ये कि सफाई वगैरह जो एक होता है वो आप करें, लेकिन फिर भी वो एक स्पेस उनको जरूर दें कि यहाँ तुम अपना मैस मचा सकते हो, ये तुम्हारा जगह है। इसको तुम गंदा करो, जैसा भी करो, ये तुम खुद ही साफ करोगे। तो ये चीज़ आपने शुरू से प्रैक्टिस करनी चाहिए। आगे क्या है कि ऐसी इजाजत लेने की हद 3 बार है। ये देखिए आपका जवाब आ गया। मुमकिन है कि पहली बार और दूसरी बार इजाजत की बात साहिब खाना तक पहुंचे ही ना। फर्ज करें वो बाथरूम में थी, उसे बेल की आवाज नहीं आई, और तीसरी दफा में हो सकता है वो, अब ये फासले से होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने एक ही दफा में टिंग 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 3 दफा बजा दिया। फासले से होना चाहिए कि एक दफा, फिर थोड़ा सा इंतजार कर ले, नहीं आया कोई, फिर दूसरी दफा, फिर इंतजार कर ले, फिर तीसरी दफा। तो हो सकता है कि वो तीसरी दफा में आप सुन ले, और ये इजाजत थोड़े थोड़े वक्फे के बाद हो। और अगर 3 बार इजाजत तलब करने के बाद भी अंदर से जवाब ना मिले, तो मुलाकात या दाखिले के लिए मजीद इसरार नहीं करना चाहिए। इज़्न देने का तरीका क्या है कि हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कर्जे के सिलसिले में बात करने के लिए हाजिर हुआ जो मेरे वालिद पर था। मैंने दरवाज़ा खटखटाया, आपने अंदर से पूछा कौन, तो मैंने कहा मैं हूँ। तो इस पर आपने फरमाया मैं भी हूँ। गोया आपने नाम बताने की बजाय मैं हूँ कहने को बुरा समझा। ये मैंने पहले भी बताया आपको। इसी तरह जब आप किसी से इजाजत लेने के लिए आप खड़े ना दरवाजे पर, तो दरवाजे पे से साइड पे होके खड़े हुआ करें। बिल्कुल ऐसे खड़े ना हो कि जैसे ही दरवाजा खुले तो आपकी नजर अंदर तक पहुंच जाए, यानी इजाजत के बगैर आपकी निगाह भी अंदर दाखिल नहीं होनी चाहिए। इसी तरह किसी के घर में ताक झांक करना, यूं झांक झांक के किसी के घर में खिड़की से देखना, बहू के कमरे में झांकना, दरवाजा खुला है तो अंदर क्या हो रहा है, अंदर कौन बैठा है, अंदर वो क्या खा रही है, क्या पी रही है, ये सब चीजें देखना, इसकी प्राइवेसी है, ये आप नहीं कर सकते। ठीक है, ये निगाह भी जो है ना, इसका भी इज़्न है। किसी के घर में झांकना बहुत बड़ा गुनाह है। चुनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स तुम्हारे मकान में झांके और तुम कंकर मार के उसकी आंख फोड़ दो तो तुम पर कसास नहीं है। यानी हर चीज का कसास है ना, कि अगर किसी ने आंख तोड़ी है, आंख फोड़ी है, तो आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। याद है हमने सूरह निसा में पढ़ा था कि आंख के बदले आंख, जख्म के बदले जख्म। तो यहाँ पर यह कि अगर कोई शख्स तुम्हें ये हरकत करते हुए देख ले और तुम्हारी आंख फोड़ दे, तो वो तो उस पर कोई गुनाह नहीं है, यानी कि ये तुमने अपने खुद कमाई है। तो ये चीज भी देखने की जरूरत है। लईसा अलैकुम, नहीं है तुम पर जुनाहन कुछ गुनाह, अन के तदखुलू, तुम दाखिल हो, बुयूतन घरों में, गैरा मस्कूनतिन, जो आबाद नहीं है, मस्कन नहीं है किसी के, फीहा उसमें, मताउन लकुम, फायदा है तुम्हारा, यानी तुम्हारा जैसे गोदाम वगैरह होते हैं उसमें कुछ फायदे होते हैं, उसमें कोई रहता नहीं है, तो ऐसे ही घरों में, ऐसी जगहों पे तुम दाखिल हो सकते हो। वल्लाहु, और अल्लाह, यालमु, जानता है, माँ जो तुबदूना, माँ जो तुबदूना तुम जाहिर करते हो, वमा, और जो तख्तुमून तुम छुपाते हो। यानी ऐसे घरों में जिसमें कोई खास आदमी ना रहते हो, जबकि वो हर खास आम के लिए खुले हो, जैसे नमाजों की अदायगी के लिए मसाजिद, खाने पीने के और रिहाइश के होटल वगैरह, सराय वगैरह, ऐसे मुकामात में दाखिल होने के लिए किसी इज़्न की जरूरत नहीं है। और इसका दूसरा मतलब ऐसे घर भी हो सकते हैं जो बेआबाद और वीरान हो और गिरे पड़े हो, इनमें इनके मालिक उन्हें छोड़ गए हो या वो नामालूम हो, और वहां मसलन घास वगैरह उगी है और कोई शख्स वहां से घास काटने जा रहा है या कोई दूसरा फायदा उठाने जा रहा है। यानी अल्लाह ताला ने अपने लामहदूद इल्म की बिना पर तमाम उमूर की रियायत महफूज करके अहकामात दे दिए हैं, जो तुम्हारे तमाम ज़ाहिरी और बातनी आमाल और अफ़ाल से खूब वाकिफ़ है, और इनसे मकसूद फहाशी और फितना फसाद के रास्तों को बंद करना है। लिहाजा हर शख्स को चाहिए कि वो इसी गर्ज को मद्देनजर रखते हुए उस पर अमल करे। कुल कह दीजिए, अब यहाँ पर जो आयत आ रही है कि अब आप देखें कि एक तो आपने कह दिया कि अब जब घर के बाहर से आप घर के अंदर आना चाहते हैं
तो आपने इज़न लेना है, आपने निगाह भी अंदर नहीं डालनी। अब आप घर के बाहर घूम रहे हैं और बाहर आपको नामहरम लोग नजर आ रहे हैं, तो अब आप क्या करेंगे? यहाँ पर कहा जा रहा है कुल कह दीजिए लिल मुमिनीना, मोमिन मर्दों से, यगुद्दू, वो नीची करें। यगुद्दू का रूट वर्ड मैंने पीछे पढ़ाया था आपको, गद्दा। बेशक वो लोग जो कि पस्त रखते हैं आवाजें अपनी, पढ़ा था ना पीछे हमने। यगुद्दूना अस्वातहुम, यहाँ पे है यगुद्दू, वो नीची रखते हैं। मिन अस अबसारिहिम, अपनी निगाहें, निगाहों में से या अपनी निगाहों को। वयहफजू, और निगाहें भी नीचे रखते हैं और हिफाजत करते हैं। किसकी हिफाजत करते हैं? अपने फर्ज की। फेरेजी, शर्मगाह को कहते हैं फर्ज, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। यानी इसलिए अपनी निगाह नीचे नहीं रखते कि कहीं कोई आपकी निगाह का फिल्थ ना देख ले, बल्कि वो इसलिए निगाह नीचे करते हैं क्योंकि वो अपने शर्मगाह की हिफाजत करते हैं। यानी उनके अंदर है भी पाकीज़गी, वो अपने आप को पाकीज़ा रखना चाहते हैं। दालिका, ये अस्काल बेहतर है या पाकीज़ा है, ज़्यादा पाकीज़ा है, लहुम, उनके लिए। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, खबीरून, खूब जानने वाला है, बिमा, उसे जो, यस्नाउन, यस्नाउन, वो बनाते हैं। यस्नाउन, सीन नून और आइन, सना, जो कुछ भी वो करते हैं। सना का माना बेसिकली होता है हुनर से कोई चीज करना, सना। सही है। एक तो अमल होता है ना, आप कुछ भी करते हैं वो अमल है। सना होता है बनावटी, यानी जिसमें बनावट भी होती है। जैसे आप कोई इमारत बनाते हैं तो वो किसी की सनात है। सनत, सनत भी कहते हैं ना, हुनर वाली जगह को सनत, फैक्ट्रीज को सनत कहते हैं ना, इसी से निकला है, जिसमें कोई चीज बन रही होती है। तो अल्लाह कह रहे हैं कि ये बनावटी ना हो कि तुम निगाहें इसलिए नीचे कर रहे हो कि लोग तुम्हें जो है वो बहुत पाकीज़ा समझे, बल्कि तुम्हारी निगाह इसलिए नीचे होनी चाहिए क्योंकि तुम अल्लाह से डरते हो और अपने फर्ज की हिफाजत करते हो। निगाहें पस्त रखने का हुक्म जैसे मोमिन मर्दों को है, वैसे ही मोमिन औरतों को भी है, जैसा कि इसकी अगली आयत में आएगा कि निगाहें नीची रखने का ये मतलब हरगिज नहीं है कि चलते वक्त रास्ता भी पूरी तरह नजर ना आए, बल्कि इसका मतलब ये है कि मर्द की किसी गैर औरत पर और औरत की किसी गैर मर्द पर निगाह नहीं पड़नी चाहिए, और अगर इत्तफाक से पड़ भी जाए तो फौरन हटा लेनी चाहिए। जैसा कि एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से फरमाया कि पहली बार की निगाह तुझ पर माफ़ है, यानी इत्तेफाकन जो पड़ती है, बाद की माफ़ नहीं है। यानी कि जो अब तुम देखने के बाद दोबारा किसी को देखो कि अब कि ये तो बहुत खूबसूरत है और फिर दोबारा देखो, तो ये जो दोबारा की निगाह है ये जो है वो खतरनाक है। एक और हदीस में आया है कि आंख का जिना नजरबाजी है, जबान का जिना फहश कलामी है, और आदमी का नफ्स जिना की ख्वाहिश करता है। फिर शर्मगाह तो इस किस्मों की जिना की तस्दीक करती है या तकजीब करती है। नेज सहल बिन साद रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि एक शख्स ने दरवाजे के सुराख में से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे में झांका। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में एक खार पुश्त, यानी कि एक तीर था, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर खुजा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मुझे मालूम हो जाता कि तुम झांक रहे हो तो मैं तुम्हारी आंख पर मार कर उसे फोड़ देता, यानी अगर मुझे अंदर से पता चल जाता कि तुम झांक रहे हो तो मैं उस सुराख से ही तुम्हारी आंख फोड़ देता। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया जो किसी अंसारी औरत से शादी करना चाहता था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे फरमाया क्या तुमने उसको देखा भी है? तो उसने कहा नहीं देखा। तो आपने कहा कि जाओ और उसकी तरफ देख लो, क्योंकि अंसारी औरतों की आंखों में कुछ ऐब होता है, यानी कि कुछ डिफरेंट होती हैं, तुम उनको देख लो, देख के शादी करो। यानी कि शादी के लिए एक नज़र ज़रूर देखना चाहिए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही बगैर देखे इंसान शादी कर ले और बाद में पछताए कि मैंने क्या कर लिया। तो कम से कम एक नज़र ज़रूर देखनी चाहिए। औरत को भी मर्द को भी एक नज़र दिखा देना चाहिए, जैसे तस्वीरें वगैरह दिखा देते हैं, या वैसे आप एक दो, वैसे तस्वीर ना भी दिखाए तो चले एक नज़र देख ले इंसान। लेकिन ये जो अकेले में या भी मेरे एक को नजर सवाल रूबरू भी देख था। सकते हैं, रूबरू। जी रूबरू भी देख सकते हैं, मतलब ये इसका हाँ, मतलब बात नहीं ये कर कि आप सकते, अकेले में बात नहीं बैठे। कर सकते। हाँ मतलब आप रूबरू देख लें, बात करेंगे तो क्या, अगर अगर सबके दरमियान क्वेश्चन बैठ के करते बात हैं ना, कर रहे हैं तो गलत क्वेश्चन बात है। करते हैं, क्वेश्चन भी जैसे जेंट्स अगर क्वेश्चन कर ले आप क्या पढ़ रही हैं, क्या कर रही हैं, ये भी नहीं होनी चाहिए। देखिए ये डिपेंड करता है, अगर सारे लोग बैठे हुए हैं और वो एतराज नहीं करते इस बात पे तो ठीक है, बात कर ले, इतना बात कर ले, हो सकता है वो बोलने में उसको वो देखना चाहता हो कि ये कैसे बोलती है।
کبھی ہوتا ہے کہ دیکھنے میں عورت بہت اچھی ہے لیکن بول رہی ہے تو ایسے بول رہی ہے کہ بس دل چاہ رہا ہے چپ ہو جائے. تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے، وہ یہ ٹھیک، ابھی ریسنٹلی ہمارے رشتے داروں میں ہوا ہے تو صحیح ہے الحمدللہ. لیکن اکیلے میں بیٹھ کے نہیں. ایسا نہیں کہ آپ اکیلے میں ان کو کہیں کہ بھائی فلاں فیملی ریسٹورینٹ کے میں جا ساتھ کے مل فیملی لیں، کے ساتھ ہوا فلاں الحمدللہ. ریسٹورینٹ میں جا کے مل لیں یا باہر کہیں مل لیں، ایسا نہیں. گھر کے اندر سب کے سامنے ہی ایسی بات ہے تاکہ کوئی اور بات نہ ہو. ٹھیک ہے، یہاں تک ہی رکھیں گے اس کو. کسی نے اور کچھ کہنا ہے اس حوالے سے؟ ٹھیک ہے چلے جی، کچھ کہنا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام جی علم. جی مس، اس میں آپ نے گھر میں داخل ہونے کی جو اجازت تو بتا دی، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے گھر میں جیسے کوئی حادثہ پیش آیا ہوا ہے بالفرض، بعض دفعہ کوئی ہوتا نہیں اور کوئی ڈیتھ کا سین ہوتا ہے، تو بھی انسان جو ہے وہ بغیر اجازت جا سکتا ہے. اور سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر میں بہت زیادہ لڑائی ہو رہی ہے تو بھی گلی والے جو ہوتے ہیں وہ پھر کوشش کرتے ہیں کہ جا کے دیکھا جائے. تو یہ سچویشن ایسی صحیح ہے یا اس میں بھی آپ انتظار کریں کہ ہم اجازت مانگیں تو پھر داخل ہوں؟ یہ تو پھر ایکسیپشن کیسز ہے نا، اور ڈیپینڈ بھی کرتا ہے کہ آپ کے ان کے تعلقات کیسے ہیں کہ آپ ان کے گھر میں داخل ہو کر وہ چیز رکوا سکتے ہیں یا نہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے نا، ہو سکتا ہے وہ پسند ہی نہ کرتے ہوں کہ آپ ان کے گھر جائیں اور کہیں کہ ہمارے اپنے آپس کا معاملہ ہے، میاں بیوی آپس میں لڑ رہے ہیں، وہ چاہ رہے ہیں کہ نہیں آپ نہیں بولیں. پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ پھر آپ کی سبکی ہوگی نا. آپ کو کس نے بلایا ہے؟ آپ کون ہوتے ہیں؟ لوگ آپ کے سامنے سے یہ بولے تو پھر کیا کریں گے آپ؟ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے آپس کے مراسم کیسے ہیں، تو پھر آپ کر سکتے ہیں. لیکن جیسے آپ ڈیتھ والی بات کر رہی ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے ایکسیپشنل کیسز ہے نا. اس ٹائم پہ اس کو یاد تھوڑی ہوگا کسی کو کہ فلاں کو بلا لو بھائی، فلاں کو بلا لو. کہ تو پھر لوگ ویسے ہی رونا دھونا دیکھ کر یا ویسے ہی دیکھ کر کہ کوئی ایسی کوئی سچویشن ہوئی ہے، نہیں نہیں، بس ایمبولینس آئی ہے تو لوگ چلے ایسے نہیں جاتے ہے نا. وہ جیسے ایکسیپشن گھر پہ کوئی ہوتا نہیں ہے نا، مطلب کسی کا ڈیتھ ہو گئی ہے، اب کوئی موجود ہی نہیں ہے ان کے گھر پہ، اب جانا ہے کسی کو تو ظاہر ہے آپ تو کس سے ظاہر جائیں بات گے؟ ہے مردے سے جانا تو نہیں ضروری لیں گے نا. تو ہے. پھر تو آپ کو جانا ہی پڑے گا نا. ٹھیک ہے، اور کسی نے کچھ کہنا ہے؟ چلے. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.